اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام یا فرزدق ان ہؤلاء قوم لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن واظہروا الفساد فی الارض وابطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثروا فی اموال الفقراء والمساکین وأنا أولى من قام بنصرة دین اللہ وإعزاز شرعہ والجہاد فی سبیلہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حلول ماہ محرم الحرام، ماہ صاحب احترام اور ماہ اشہر حرم میں قرآن کریم کے حکم کے مطابق ماہ حرمت و احترام، ماہ سوگ، عزا و رسائے سید الشہداء آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام، تمام امت اسلامیہ بالخصوص راہروان راہ امامت و ولایت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ محرم الحرام نیا سال لے کر آیا ہے، آغاز ہے ہماری عمر میں، ہماری فرصتوں کے ایک نئے مرحلے کا۔ 1444 ہجری کا سال، آج پہلا دن یکم محرم الحرام ہے پاکستان کے افق پر۔ اس ماہ کے اندر کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کی حرمت اور احترام کا ہے، جس کا حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور جسے آپ مومنین کے لیے تشریح کیا ہے۔ حرمت محرم کانفرنس میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، تمام علماء نے، تمام مسالک اور مذاہب کے علماء نے، اور حرمت محرم کے نام سے کتاب بھی مومنین کی دسترس میں پہنچا دی گئی ہے۔ ایک پہلو محرم الحرام کا مقصد عزا ہے، مقصد قیام سید الشہداء ہے، ذکر شہادت آل رسول ہے، اور اس کا مقصد لوگوں تک پہنچانا، بیان کرنا، جس کا حکم اہل البیت علیہ السلام نے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا اور حکم دیا ہے، اور خود اس کو عملی کیا ہے۔ ایک پہلو اس کا سال جدید کا آغاز ذکر حسین سے ہر سال ہوتا ہے، اور یہ مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے ایک سعادت ہے۔ ہر چند جو باعث بنا ہے وہ تلخ ہے، اور مصیبت ہے، مصائب ہیں، اس کے اندر شہادتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، لیکن مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرصت فراہم کی ہے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے، کہ مومن سال جدید کا آغاز ذکر حسین ابن علی سے کرے۔ کوئی اور سال اس طرح سے شروع نہیں ہوتا، اور یہ مناسبت نہیں ہے۔ ہر چند سال مسیحی شروع ہوتا ہے،
نام مسیح علیہ السلام سے، ان کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، لیکن مسیحی سال جب آغاز ہوتا ہے تو واحد موضوع جس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اور ذکر نہیں ہوتا اس کا وہ حضرت مسیح، ان کا مقصد، ان کا پیغام، ان کی سیرت اور ان کا کردار ہے۔ بلکہ جرائم سے سال مسیحی کا آغاز کیا جاتا ہے، معصیتوں سے سال مسیحی کا آغاز کیا جاتا ہے، اور نافرمانی سے سال مسیحی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسلامی سال کربلا سے پہلے یہ مقرر ہوا ہے، ہجرت رسول اللہ کی بنیاد بنی اور اس کا آغاز محرم سے سال کا ہوا ہے، ہرچند ہجرت محرم میں نہیں ہوئی، لیکن آغاز سال کا پہلا مہینہ محرم قرار دیا گیا ہے، اور پھر 61 ہجری میں محرم کو وہ عنوان مل گیا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کا احترام مقرر کیا تھا، اور وہ قیام مقدس سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور جو ملت، جو قوم، جو جماعت امام حسین علیہ السلام کے نام سے، ذکر سے اور امام کے راہ سے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں، ان کی زندگی دوسرے لوگوں کی زندگیوں سے مختلف ہونی چاہیے۔ جس نام سے سال شروع ہوتا ہے، جس ذکر سے سال شروع ہوتا ہے، یہ ذکر دراصل انسان کی زندگی کا مقصد انسان کو سمجھاتا ہے، حسینیت کو ایک نصب العین بناتا ہے، اور مقصد سید الشہداء کو مقصد زندگی انسان قرار دیتا ہے۔ مومن اس ذکر سے جب سال شروع کرتا ہے تو اپنے لیے سال کا جو منصوبہ بناتا ہے، ہر سال جب نیا شروع ہوتا ہے تجدید کریں، سال جدید میں تجدید کریں۔ تجدید یعنی ہر چیز کو جدید سے پھر سے شروع کریں۔ سال گزرنے کے بعد جیسے سال تجدید ہوا ہے، پرانا سال ختم ہوا، نیا شروع ہوا ہے، تو مومنین بھی اپنے تمام اعمال کو تجدید کریں، نئے سرے سے ان کے لیے سوچیں، نئے سرے سے ان کے لیے فکر کریں، نئے سرے سے ان کے لیے پروگرام ترتیب دیں، نئے سرے سے اہداف نئے سال کے مقرر کریں، ہر چیز کو تجدید کریں۔ سال گزشتہ کے اندر جو کمی رہ گئی، جو خرابی رہ گئی، جو کوتاہی رہ گئی، جو ناکامی سال گزشتہ حاصل ہوئی، اس کو اس سال تجدید کر کے از سر نو پھر سے اپنا شیڈول بنا کے زندگی کا اس سال اس کو ترمیم کریں اور اس کی تلافی کریں جو سال گزشتہ نہیں کر پائی۔ اور ظاہر ہے کہ جس نام سے، جس ذکر سے، جس اہتمام سے سال شروع ہوتا ہے، حسین ابن علی کے ذکر نورانی سے، یہ قیام اور یہ ذکر ہمیں مکمل طور پر مقصد زندگی سمجھا دیتا ہے، اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ اس فرصت کو ضائع نہ کریں، رسومات میں اور روایات میں جو کچھ ہم نے خود محرم کے لیے سوچ لیا ہے، محرم کے لیے آداب ہم نے خود سے بنا لیے ہیں، اس طرح سے اس فرصت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس طرح سے اس کو ترتیب دیں، محرم کا آغاز، سال کا آغاز، کہ سال بھر یہ نصب العین ہمارے مد نظر رہے۔ آپ کا ایک سال 1443 ہجری گزر گیا ہے اور 1444 ہجری کا آج پہلا دن ہے آپ کا، اور پھر اللہ آپ کو طول عمر دے، صحت و سلامتی کے ساتھ سال دیگر جب یکم محرم 1445 ہجری شروع ہو تو 1444 ختم ہونے کے بعد آپ وہاں کھڑے نہ ہوں جہاں آج ہیں، کسی بھی زندگی کے مرحلے میں، نہ علم میں، نہ معرفت میں، نہ تربیت میں، نہ شخصیت میں، نہ اللہ کے ساتھ قرب میں، اور نہ ہی اپنے دین کے فرائض کی ادائیگی میں وہاں نہ ہوں جہاں آج ہیں ہم، بلکہ وہاں سے اتنا آگے نکل جائیں جتنا ایک سال کے سفر میں
ایک جماعت آگے جا سکتی ہے۔ جیسے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، سال جب ختم ہوتا ہے تو پھر جائزہ لیتے ہیں کہ یہ سال ہم کہاں پہنچے، کتنا سفر طے کیا ہے ہم نے۔ اب اسی طرح زندگی کا سفر بھی تجدید سال ہوتا ہے تو آپ کو تجدید کرنا چاہیے جدید سال میں، اور سال کے آخر میں محاسبہ ہو کہ گزشتہ سال کیا حاصل کیا، کیا رہ گیا، کھو گیا۔ انشاءاللہ آج چونکہ کربلا، جیسا میں نے پہلے عنوان بیان کیا ہے کربلا کا، تجدید کریں کربلا کے متعلق، اپنے ذہنوں کی تجدید کریں۔ جو کچھ ہم نے سنا ہوا ہے خطیبوں سے، ممبروں سے، وہ اور مقاصد کے لیے سنا ہوا تھا، فہم کربلا کے لیے نہیں تھا وہ سب کچھ۔ اس میں آپ نے کربلا کو ایک رسم سنا ہوا تھا، جبکہ کربلا رسم نہیں ہے، عزم ہے اور رزم ہے۔ کربلا نبرد ہے، عزم ہے اور رزم ہے۔ یہ عزم ارادہ، عزم پختہ ارادے کو کہتے ہیں، نہ ٹوٹنے والا ارادہ، اور جس کو کوئی نہ توڑ سکے، نہ کوئی لشکر توڑ سکے، نہ یزید توڑ سکے، نہ عمر سعد توڑ سکے، نہ خنجر توڑ سکے، نہ اولاد کی قربانیاں اس ارادے کو نہ توڑ سکیں۔ اس عزم کا نام کربلا ہے، اور یہی ہمیں اپنانا ہے۔ یہ عزم راسخ، یہ پختہ ارادہ، یہ ناشکن ارادہ محرم میں جب انسان کر لے، پھر سال بھر اس کے اوپر قائم رہے، استقامت ہے۔ قیام سید الشہداء ہمارے لیے استقامت کا ایک سبق ہے، سرمشق ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام، ہم مجلس میں اس کی مشق کرنے آتے ہیں، اور سال بھر ہمارے پاس اس کی مشق کے لیے فرصت ہے ہمارے پاس، اور مشق کا آغاز اسی عزم و ارادے کے ساتھ کریں انشاءاللہ۔ کربلا اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام مقدس کو سمجھنے کے لیے جو اسلوب، طریقہ درست ہے، اور اللہ نے توفیق دی اور ہم نے آغاز کیا ہے اور آپ عزیزوں کو عرصے سے پیش کر رہے ہیں، کہ قیام امام حسین علیہ السلام بزبان امام حسین، کربلا امام حسین کی زبان مبارک سے سنیں۔ باقیوں سے ہم نے سن لیا ہے اور کافی سن لیا ہے، ذاکروں سے سن لیا، ذاکروں کی کربلا سب کو معلوم ہے، خطیبوں کی کربلا سب کو معلوم ہے، پیشہ وروں کی بیان کی گئی کربلا ہم سب کو معلوم ہے، مورخین کی کربلا سب کو معلوم ہے، حکمرانوں کی بیان کردہ کربلا سب کو معلوم ہے، سیاستدانوں کی بیان کردہ کربلا سب کو معلوم ہے، تاجروں کی بیان کردہ کربلا ہم سب کو معلوم ہے۔ اب ہم دیکھیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں کربلا کیا ہے، قیام امام حسین کیا ہے، فلسفہ کربلا کیا ہے، مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، اور اس کے لیے منبع، مستند منبع ہمارے پاس موجود ہے، جس کے اندر ذرا شک و شبہ موجود نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تحریف شدہ بات نہیں ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت ہی دلیر، شجاع، بہادر علماء میں سے ہیں، عالم کی بہادری بندوق اٹھانے سے نہیں ثابت ہوتی، قلم اٹھانے سے ثابت ہوتی ہے۔ عالم کی شجاعت جب وہ لب کھولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر مصلحتی گفتگو کرے دلیر نہیں ہے، اگر کتمان کرے دلیر نہیں ہے، اگر تحریف کرے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرے دلیر نہیں ہے، اگر عوام پسند باتیں کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرے، یہ عالم دلیر نہیں ہے، یہ یا مفاد پرست ہے یا بزدل انسان ہے۔ شہید مطہری خدا پرست انسان ہیں، اور شہید مطہری دلیر، شجاع انسان ہیں، اور یہ شجاعت
جس طرح امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں نے دلیری کربلا سے لی ہے، امام حسین سے لی ہے، شہید مطہری نے بھی یہ دلیری کربلا سے لی ہے، سید الشہداء سے لی ہے۔ شہید مطہری نے کربلا کے متعلق حماسہ کربلا کتاب ہے شہید کی، متعدد مجالس کا مجموعہ ہے، 3 جلد میں چھپی ہوئی ہے یہ کتاب، ترجمہ بھی ہے اس کا، اصل متن فارسی میں ہے، اگر فارسی پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ مترجم ڈنڈی مارتے ہیں، عموماً صحیح ترجمہ نہیں کرتے۔ شہید مطہری نے اس کتاب کے اندر ایک جلد مختص کی ہے تحریفات عاشورہ پر، کہ عاشورہ کے اندر تحریف ہوئی ہے، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا ہے اور نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کی ہے، رد و بدل کیا ہے، الٹ پھیر کیا ہے، بات کچھ تھی بنا کچھ دی ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں تورات اور انجیل سے زیادہ تحریف عاشورہ میں ہوئی ہے، کربلا میں ہوئی ہے۔ جو کچھ آپ کو سنایا جاتا ہے ممبروں سے، وہ واقعیت سے بہت دور بات سنائی جاتی ہے۔ اصل واقعیت اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سنیں، نہ وہ ذاکر جو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، کتاب نہیں پڑھ سکتا، تاریخ نہیں پڑھتا، روایت نہیں پڑھ سکتا، آیت نہیں پڑھ سکتا، سنتا ہے دوسروں سے اور خود مضمون گھڑتا ہے اور لوگوں کو سنا دیتا ہے، اور لوگ اعتماد کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بیان کر رہا ہے۔ ایک تو خود پڑھیں آپ، ضرور کتاب سے سروکار رکھیں، کتاب کو بنیاد قرار دیں۔ جس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، ذاکروں سے نہیں کی، یہ مجھے تعجب ہوتا ہے جوانوں پر اور مومنین پر۔ جب آپ فزکس پڑھتے ہو ذاکروں سے نہیں سنتے ہو، کیمسٹری ذاکروں سے نہیں سنتے ہو، اکنامکس ذاکروں کے پاس نہیں پڑھتے ہو، اور آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس ذاکروں سے نہیں سنتے ہو، تو دین کیوں اتنا سستا سمجھ لیا ہے آپ کو؟ اگر ان کو مستند سمجھتے ہو تو یہ علوم ان سے حاصل کرو، چھوڑو یونیورسٹیاں، چھوڑو، اپنے بچوں کو نکالو کالجوں سے، اسکولوں سے، اور ذاکروں کے ہاں بھیج دو کہ یہ ان کو مجالس سنائیں کیمسٹری، فزکس، ریاضی پر۔ ان کو تو خود نہیں آتی یہ علوم، اس لیے آپ اچھا کام کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں بھیجتے، اسکولوں میں بھیجتے ہیں، کالجوں میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، مستند معلمین کے پاس بھیجتے ہیں، اور اسی لیے کچھ سمجھ بھی آ جاتی ہے آپ کو۔ دین کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ دین غلط اکیڈمی میں، غلط پروفیسر کے پاس جا بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں، جس نے دین کو اتنا ہی دین سے نا واقف ہے جتنا کیمسٹری سے نا واقف ہے، جتنا فزکس سے نا واقف ہے، اور اس علم میں آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ اللہ کے بتائے ہوئے دین میں اس پہ کیوں اعتماد کرتے ہو جس نے ایک دن خود اپنی زندگی کا دین سمجھنے میں صرف نہیں کیا؟ اس لیے وہ تحریف شدہ حقیقت جب ہمارے ذہن میں آتی ہے نکلتی نہیں ہے۔ یہود کے ذہن میں تحریف شدہ دین تھا، رسول اللہ نے ان کو حقیقی دین بتایا، وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تعجب بھی تھا رسول اللہ کو کہ یہ تو دیندار ہیں، پہلے سے آسمانی کتابوں کو جانتے ہیں، انبیاء کے تعلیمات سے واقف ہیں، پھر کیوں میری بات نہیں سنتے؟ قرآن نے فرمایا ہے تحریف کی وجہ سے، ان کے ذہن میں جو کتاب ہے وہ تحریف شدہ کتاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے ہم کربلا سنیں، نہج البلاغہ سے دین سمجھیں، قرآن سے اسلام سمجھیں۔ آپ یہ آپ کے مستند منابع ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے خطبات خود پڑھیں، نہج البلاغہ کے خطبات ترجمہ شدہ آپ کے گھروں میں ہیں، خود پڑھیں، قرآن ترجموں کے ساتھ آپ کے گھروں میں موجود ہے، خود پڑھیں، آپ سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن بھی اللہ نے لوگوں کے لیے اتارا ہے، نہج البلاغہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے خطبے ہیں، پروفیسروں کے سامنے نہیں ہوئے، عام لوگوں کے، عربوں کے سامنے خطبے تھے۔ اور سید الشہداء علیہ السلام نے یہ خطبے قیام کربلا کے دوران مختلف وقفوں کے ساتھ اور مواقف کے اوپر عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بیان فرمائے ہیں۔
سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام جو تفسیر شروع کی ہم نے مدینہ سے، جس دن سید الشہداء علیہ السلام کو طلب کیا گیا، بیعت کے لیے مطالبہ کیا گیا، اور امام علیہ السلام ولید کے دفتر میں حاضر ہوئے، اور امام کو پہلے سے علم تھا کس مقصد کے لیے بلا رہے ہیں، اور وہاں پر امام علیہ السلام نے انکار کیا بیعت کا، اور انہیں یہ کہہ دیا کہ ہم بھی صبح کرتے ہیں، آپ بھی کریں، کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور پہلا خطبہ اس قیام کا اس دفتر میں امام علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ البتہ اس سے پہلے بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات موجود ہیں، ولید کے دفتر کے خطبے سے پہلے متعدد خطبات ہیں اور مفصل خطبات ہیں، وہ بھی سارے اس قیام کو سمجھنے میں ضروری ہیں، لیکن رسمی طور پر قیام کا آغاز انکار بیعت سے ہوا، جس طرح دین کا آغاز لا سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا آغاز اسی لا سے کیا، اسی لا سے کیا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر مدینہ میں چند خطبے، اس پہلے خطبے کے بعد چند خطبے بنو ہاشم کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کیے، کچھ تحریری صورت میں لکھ کے بھائیوں کو دیا۔ پھر اس کے بعد امام نے آغاز کیا سفر کا۔ 28 رجب کو امام علیہ السلام روانہ ہوئے مکہ کی جانب، اور 3 شعبان کو مکہ پہنچے، اور 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک امام علیہ السلام مقیم رہے مکہ کے اندر۔ مدینہ سے مکہ کے سفر میں بھی امام نے کئی خطبات بیان فرمائے ہیں ملاقاتوں میں، اور مکہ میں بالخصوص تفصیل کے ساتھ مختلف طبقات، شخصیات اور افراد کے سامنے اپنے قیام کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اور پھر مکی مرحلہ ختم ہونے کے بعد 8 ذی الحجہ کو مکہ سے خروج فرمایا، نکلے۔ جس دن حج شروع ہو رہا تھا، امام احرام کھول کر حج سے، احرام کا حج کھول کر احرام سے بھی باہر آئے اور مکہ سے بھی باہر چلے گئے، باوجود ان رکاوٹوں کے، تجاویز کے، مشوروں کے جو امام کو اپنے اور سب دے رہے تھے۔ مکہ سے باہر ایک منزل تنعیم آئی کہ جہاں پر امام کو ایک قافلہ نظر آیا، اور وہ قافلہ یزید کے لیے تحائف لے کر یمن سے روانہ ہو رہا تھا، اور امام نے وہ قافلہ روک لیا اور اس کے مال و منال پہ قبضہ کر لیا، مصادرہ کر لیا، اور اس مصادرہ اور اس کاروان کو روک کر اس کا مال و اسباب لے لینے پر علماء نے، مختلف مذاہب کے علماء نے کافی تردید کا اظہار کیا، حتیٰ شیعہ خطبہ، شیعہ علماء، بعضوں نے انکار کیا کہ اس قسم کا امام واقعہ نہیں کر سکتے، کسی کا مال کیوں چھین سکتے ہیں جو امام کا نہیں ہے، وہ مال امام نے کیوں لے لیا۔ تو اس کے لیے عرض کیا تھا، پورا موضوع سمجھایا تھا مصادرہ، کہ امام نے بھی کیا، امام علی نے بھی کیا، خلفاء نے بھی کیا، اور بعد میں بھی کیا، اور آج بھی ضروری ہے۔ حسینی ہیں لیکن مصادرہ نہیں کرتے۔ امام حسین کے قیام کا ایک اہم مرحلہ مصادرہ ہے، لیکن ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی۔ ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں۔ اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی ہے۔ وہ ایک ایک چیز ہم نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے۔
کیوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا. آگ لگائی گئی خیموں کو، ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں. یہ تو آگ امام حسین نے نہیں لگائی، یہ تو بیبیوں نے آگ نہیں لگائی، یہ تو آل رسول نے نہیں لگائی، دشمنوں نے آگ لگائی خیموں کو. تو آپ جب آگ لگاتے ہو تو کس کی سنت ادا کر رہے ہو؟ امام حسین کی خوش ہوتے ہو. امام حسین پہ خنجر چلے، امام حسین پہ تلواریں چلی، امام حسین پہ نیزے چلے. تو یہ تو نیزے اور تلواریں یہ امام حسین کی سنت نہیں ہیں. جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ، حسینی بنو. مصادرہ شروع کرو مصادرہ سے. امام حسین علیہ پہلا قدم اٹھاؤ، انکار کرو. اپنے زمانے کے یزید کا انکار کرو، معاہدہ نہ کرو اس کے ساتھ، اطاعت نہ کرو اس کی طاغوت کی. ووٹ نہ دو اپنے زمانے کے یزید کو. امام کے زمانے کا یزید کیا تھا؟ ابھی آپ نے پیر صاحب سے بہت خوبصورت بیان تھا ہمارے آج کے مہمان خطیب کا. انہوں نے اس میں امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ چند جملے اس کے آپ کو بتائے ہیں. امام نے ولید کے دربار میں اپنا تعارف کروایا. انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. یہ امام کا اپنا تعارف تھا. اور پھر اس کے بعد امام نے یزید کا تعارف کرایا. وَأَمَّا یزید فَرَجُلٌ فاسق قاتل النفس المحرمہ مؤلن بالفسق شارب الخمر. یہ یزید ہے. آج یزید اگر ڈھونڈنا ہے آپ نے جس کو انکار کرنا ہے، وہ حکمران جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. شراب پیتا ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے، دہشت گردوں کا ساتھی ہے، قاتلین کا حامی ہے. شہید سلیمانی کے قاتل کو مبارک دیتا ہے. خوب ایسے حکمرانوں کے ساتھ کیا کرو؟ امام حسین اگر ذاکروں سے نہ سنا ہوتا، تاجروں سے نہ سنا ہوتا، حسین ابن علی سے سنا ہوتا تو پہلا کام ان کا انکار کرتے. مثلی لا یبایع لمثلے. یزید جیسے تو موجود ہیں، حسین جیسے کہاں ہیں جو آج کے طاغوتوں اور یزیدوں کو کہیں لا ابایع، میں بیعت نہیں کرتا، میں ان کی اطاعت نہیں کرتا، میں ان کے سسٹم کا حصہ نہیں بنتا، میں ان کے سامنے نہیں جھکتا. یہ پہلا قدم ہے قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. عاشورہ اس سرمشق کے تکرار کا نام ہے، بیعت کے انکار کا نام ہے. اور پھر مصادرہ اگر آج امام حسین علیہ السلام کی اس سیرت پر شیعہ ماتمی عزادار عمل کرے، امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر، یقین جان لو آپ اس ملک میں کرو یا کسی بھی ملک میں شیعہ یہ عمل کرے، آپ کایا پلٹ دیں گے. میں شرطیہ کہہ رہا ہوں. مصادرہ یعنی وہ مال، وہ بیت المال، وہ خمس، وہ زکوٰۃ، وہ صدقات، وہ قومی مال جو کسی بھی وجہ سے ناجائز طور پر کسی کے پاس چلا گیا ہے، اس کی وراثت بن گیا ہے، خمس سے ادارہ بنا کے بیٹوں کو دے دیا ہے، بیت المال پہ بلڈنگیں بنا کے کاروبار شروع کر دیا، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی ہیں. اب یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے زمانے میں موجود ہیں. آپ کے سامنے کاروان کے کاروان گزرتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تحفے لے کے جا رہے ہیں. کون سے تحفے؟ بیت المال کے، قوم کے مال کے ہدیے طاغوتوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام اگر کربلا حسین سے سنی ہوتی تو آپ یہاں پر اس کاروان کو روک لیتے، اس خاندان کو روک لیتے، اس آدمی کو روک لیتے، اس شخصیت کو روک لیتے جو بیت المال کو مال البیت بنا رہا ہے. یہ مصادرہ
اس مرحلے میں امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، نہ اس مال کی خاطر، اس لیے کہ یہ ایک واجب تھا شرعی، جس طرح انکار بیعت ایک واجب تھا شرعی، اسی طرح یہ مصادرہ بھی واجب ہے شرعاً۔ تو شروع کرو نا آج سے، اس محرم سے، محرم 1444 سے شروع کر دو کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمن نے کیا ہے، میں وہ رسم نہیں بناؤں گا کربلا کی، جو امام نے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے میں اس کو رسم کربلا مانوں گا، میں اس کو مشق کربلا مانوں گا۔ پھر طاغوتوں کے حامی نہیں بنیں گے، یزیدوں کے حامی نہیں بنیں گے، یزیدوں کے ساتھی نہیں بنیں گے، اور بیت المال یزیدوں کے پلڑے میں نہیں ڈالیں گے، تحفے ان کو نہیں جانے دیں گے۔ یہ مرحلہ مصادرہ کا امام علیہ السلام نے وہاں انجام دیا، اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی۔ ہر چند موضوع مصادرہ مکمل نہیں ہوا، اس کو صرف آغاز کیا۔ اب یہ علماء کا فریضہ ہے کہ اس پر محنت کریں، تحقیق کریں اور موضوع کو پیش کریں۔ دوسرا مرحلہ جو امام علیہ السلام نے طے کیا، یہ تنعیم، مکہ سے باہر، اب مکہ کے اندر ہے تنعیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ حج کی، زیارت بیت اللہ کی۔ تنعیم جس کو آج مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، کہ جو عمرہ مفردہ کرنا چاہتے ہیں مکہ سے، وہ جاتے ہیں اس مسجد میں، محرم ہو کے وہاں سے آ جاتے ہیں۔ مسجد عائشہ بھی اسے کہا جاتا ہے، مسجد تنعیم بھی ہے، اور مسجد عمرہ بھی اسے کہتے ہیں۔ اب مسجد ہے، جب امام علیہ السلام نے مصادرہ کیا تو وہ مسجد نہیں تھی، وہاں پر صرف ایک مکان تھا اور جگہ تھی، کچھ آبادی تھی وہاں پر، مکہ سے باہر۔ اب مکہ کے اندر شمار ہوتی ہے وہ جگہ۔ وہاں سے اگلی منزل ہے صفا کے نام سے، آپ کے سامنے نقشہ لگا ہوا ہے، مکہ ہے، مکہ کے باہر تنعیم ہے، تنعیم کے آگے صفا ہے، صاد فے الف ہے، صفا۔ یہ مکہ کے باہر تھوڑے سے فاصلے پر تنعیم کے مقام پر ایک اور مقام آتا ہے۔ امام علیہ السلام جب یہاں پر پہنچے، یہاں ایک اور خطبہ بیان فرمایا، لیکن یہ خطبہ کسی کاروان کے سامنے نہیں، بلکہ اس زمانے کے ایک مشہور شخصیت شاعر فرزدق کے نام سے ان سے ملاقات ہوئی، اور فرزدق نے امام علیہ السلام سے کچھ استفسار کیا، اور اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے پوری عبارت کتاب کی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے موسوعۃ کلمات الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا ترجمہ آپ کی زبان میں بنتا ہے امام حسین علیہ السلام کے خطبات اور کلمات و بیانات کا انسائکلوپیڈیا، دائرۃ المعارف، یعنی جامع کتاب جس کے اندر ایک موضوع کے متعلق سب کچھ آ جاتا ہے، اس کو دائرۃ المعارف کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اور فارسی میں، اور آپ کی زبان میں انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں، عربی میں اسے موسوعہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر تمام کلمات امام حسین علیہ السلام نے زندگی میں جو کچھ بیان فرمایا، بچپن سے لے کے شہادت تک، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ محقق علماء نے تدوین کی ہے یہ کتاب، اور مستند کتابوں سے نکال کر حوالوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ منزل صفا، تنعیم کے بعد منزل صفا ہے، صفحہ 335 ہے اس کتاب کا، اور اس میں جو حدیث کے طور پر بیان فرماتے ہیں اس کا عنوان ہے 313، ثم سارا حتی بلغ صفا، یعنی امام حسین علیہ السلام تنعیم سے نکلے آگے، وہ کاروان لے کر مصادرہ کر کے حتیٰ کہ صفا کے قریب جا پہنچے۔ صفا یہ حنین اور انصاب الحرم کے درمیان ہے، علی مسیرت الداخل الی مکہ من مشاش، جب پیدل لوگ مکہ سے نکلتے ہیں تو ان کے راستے میں آتا ہے منزل صفا، مکہ کے باہر۔ وہاں پر
ورویہ عن الفرزدق، فرزدق سے روایت کی گئی ہے، اس روایت کے راوی فرزدق ہیں. انہ قال، فرزدق کہتے ہیں حججت بأمی فی سنت 60 ہجری میں نے اپنی ماں کے ساتھ حج کیا، یا ماں کو حج کے لیے لے کے جا رہا تھا. فبینما انا اسوق بعیرہا حتی دخلت الحرم، میں اپنی ماں کی سواری ناکا جس پر ماں سوار تھی، شتر، اس کی مہار تھامے ہوئے آگے آگے چل رہا تھا. ماں اوپر کجاوا میں بیٹھی ہوئی تھی اونٹ کے اوپر، اور میں ماں کو لے کر حرم کی طرف جا رہا تھا. حتی دخلت الحرم، حدود حرم میں ہم داخل ہو گئے. اذ لقیت الحسین علیہ السلام خارجا من مکہ، تو میں نے حرم کے اندر داخل ہو گیا. حرم اور مکہ میں فرق ہے، بعض جگہ پر حرم مکہ سے زیادہ وسیع ہے حدود اس کی، اور بعض جگہ پر حرم مکہ کے اندر آ جاتا ہے. حرم کا اپنا جغرافیہ ہے، جس سرزمین کو حرم کہا جاتا ہے، جس میں احرام باندھ کر آپ جا سکتے ہیں، احرام کے بغیر باہر کے لوگ داخل نہیں ہو سکتے. اس سرزمین کو حرم کہتے ہیں. اور مکہ شہر آبادی جہاں پر ہے، یہ کسی جگہ پر حرم سے باہر چلی گئی ہے آبادی، اور کسی جگہ حرم کے اندر ہے. اور حرم بھی بعض جگہوں سے مکہ سے باہر ہے اور بعض جگہوں پر مکہ کے اندر ہے. اس وقت جہاں سے منزل صفا جس پر فرزدق کی ملاقات ہوئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس وقت یہ حرم کے اندر تھا، یہ علاقہ مکہ سے باہر تھا. اذ لقیت خارجا من مکہ، میں امام حسین علیہ السلام سے مکہ سے باہر ملا. معاہ اسیافہ و اطراسہ، میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ ہیں جن کے پاس تلواریں ہیں اور جن کے پاس ڈھالیں ہیں. ترس اور سیف، ترس ڈھال کو کہتے ہیں، سیف تلوار کو کہتے ہیں. میں نے متعدد تلواریں اور ڈھالیں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. فقلت لہو، تو میں نے پوچھا وہاں کسی شخص سے، جب یہ کاروان دیکھا میں نے اس حالت میں تلواریں اور ڈھالیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، لمن ھذا القطار، یہ کاروان کس کا ہے؟ یہ لائن شتر کی اور گھوڑوں کی اور افراد کی، یہ کس کی ہے؟ یہ کاروان کس کا ہے؟ فقیلا، تو مجھے بتایا گیا، فرزدق کہہ رہے ہیں مجھے جس سے میں نے پوچھا اس نے بتایا، للحسین ابن علی علیہم السلام، یہ حسین ابن علی کا کاروان ہے. فأتیتہ، فرزدق کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، جب پہچان لیا، پوچھنے سے پتہ چل گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس نے یا دیکھا ہوا نہیں تھا یا پہچانتا نہیں تھا، اور اب نزدیک جب تعارف ہو گیا تو نزدیک آ کے فرزدق پوچھتے ہیں، فأتیتہ وسلمت علیہ، میں امام کے پاس آیا، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور میں نے سلام عرض کیا. وقلت لہو، اور میں نے امام سے یہ عرض کی، اعطاک اللہ سؤلک، امام آپ کی ساری حاجتیں پوری کرے، اللہ آپ کی ساری حاجتیں پوری کرے. جو آپ کو اللہ سے چاہیے، ہر سوال، ہر حاجت، ہر طلب آپ کی اللہ پوری کرے. یعنی دعا دی امام کو، فرزدق نے دعا دی کہ اللہ آپ کے سارے مطالبات اور خواہشات پوری کرے. وعملک، آپ کی ساری امیدیں اور آرزویں اللہ پوری کرے. فیما تحب، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے وہ اللہ سب آپ کو عطا کرے. بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. ما اعجلک عن الحج، یہ اتنی جلدی حج ختم کر کے کیوں آ گئے آپ؟ حج چھوڑ کر، اور حج اتنی جلدی کیوں ہے آپ کو حج چھوڑ کر آ گئے؟ 8 ذی الحجہ ہی کا ہی یہ واقعہ ہے. 8 ذی الحجہ اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، جہاں حاجی مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں براستہ منا عرفات کے لیے.
ابھی ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں آج کل، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حاجی منا چلے جائیں، پھر 9 ذی الحجہ کو عرفہ پہنچ جائیں، 9 ذی الحجہ وہاں گزار کے پھر واپس آئیں مشعر کی طرف، اور 10 ذی الحجہ کو واپس منا میں آ جائیں۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ ہے، یہاں سے انہوں نے روانہ ہونا ہے، اور اسی دن حج شروع ہوتا ہے۔ باقاعدہ حج عرفہ سے 9 کو شروع ہوتا ہے، لیکن 8 کو چونکہ روانہ ہو جاتے ہیں لہٰذا اس کو بھی آغاز ہی سمجھا جاتا ہے۔ فرزدق اپنی والدہ کے ساتھ تیزی کے ساتھ پہنچے، کوفہ سے یہاں پر پہنچے تاکہ میں حج میں شریک ہو سکوں، اور بالکل اسی موقع پر، عین موقع پر آئے۔ امام اسی موقع پر حج سے واپس جانے لگے تو اس نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ کیا جلدی تھی آپ کو؟ اب یہ ادب ہے، یہ تہذیب ہے عرب کی کہ کسی شخص سے جب تعارف ہوتا ہے سلام کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں اس کو، اور پھر اس کا مقصد پوچھتے ہیں، فوراً ہی اصل موضوع پہ نہیں جاتے۔ ادب، طریقہ، تہذیب یہ ہے کہ پہلے اس نے دعا دی امام کو کہ اللہ آپ کی ساری حاجتیں پوری فرمائے، اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے، جو آپ چاہتے ہیں اللہ سے اللہ وہ آرزو آپ کی برآوردہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد سلام کیا، اور سلام کر کے پھر اس نے اپنی فداکاری بتائی، اپنا احترام و عقیدت کا اظہار کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ یہ تیسرا عمل انجام دیا، سلام، دعا اور یہ فداکاری کا اظہار، اور پھر اپنی بات پوچھی کہ یا ابن رسول اللہ ما اعجلک عن الحج، حج جلدی ختم کر کے کیوں مکہ سے باہر آ گئے؟ قال، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا فرزدق کو، لو لم اعجل لاخذت، ثم قال لی من انت۔ میرے سوال کا امام نے جواب مختصر سا دیا۔ سوال یہ تھا کہ 8 ذی الحجہ کو حج کے بجائے آپ حج چھوڑ کے جلدی سے مکہ سے دوسری سمت کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ اگر میں مکہ سے خارج نہ ہوتا تو پکڑا جاتا، گرفتار ہو جاتا، اسیر ہو جاتا۔ یہ بات پہلے آپ کو تنعیم کی منزل سے پہلے جہاں عمرو بن سعید کے دستے نے آ کر امام کو روکا تھا، اس ضمن میں یہ تشریح پوری کی تھی کہ امام کیوں مکہ سے نکلے اور کیوں لوگوں کو کوفہ بتاتے تھے، لیکن اعلان یہ کیا کہ میں کوفہ نہیں بلکہ کربلا جا رہا ہوں، چونکہ امام کو بنو امیہ کے نقشے کا علم تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور اپنی نیت امام نے پنہان رکھی، کسی کو نہیں بتائی، بلکہ جیسی توقع تھی لوگوں کی، جیسا سوچ رہے تھے لوگ کہ کوفہ جا رہے ہیں، امام بھی سب کو کوفہ ہی بتا رہے تھے کہ کوفہ جا رہا ہوں، اور واقعاً کوفہ ہی جا رہے تھے، لیکن اصل منزل کا اور بنو امیہ کی ترتیب کا، نقشے کا، تدبیر کا پتہ تھا، لہٰذا اپنی تدبیر امام نے اصل نہیں بتائی۔ اس پر محمد حنفیہ کو بتائی، اپنے بھائی کو، انہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے رسول اللہ نے خواب میں وہ منزل بتائی ہے، اور وہ منزل 2 صحراؤں کے درمیان میں ہے، وہاں یہ مفصل بات پہلے ہو چکی ہے، آپ سن چکے ہیں اس کو۔ یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اگر میں مکہ سے نہ نکلتا تو پکڑا جاتا، لو لم اعجل لاخذت، اگر میں نہ نکلتا تو پکڑا جاتا، گرفتار ہو جاتا، اسیر ہو جاتا، اور یہ نہیں چاہتا تھا میں کہ میں بنو امیہ کے ہاتھوں اسیر ہو جاؤں، گرفتار ہو جاؤں۔ اور یہ امام کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنو امیہ کا تھا، اس سے پہلے امام حسن کے ساتھ یہی تدبیر بنو امیہ بنا چکے تھے، امام حسن نے اس کو ناکام کیا صلح کے ذریعے، اور امام حسین علیہ السلام نے خروج کے ذریعے بنو امیہ کی اس تدبیر کو ناکام کیا، گرفتار ہونے اور اسیر ہونے کو۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے، فرزدق کہتے ہیں، مجھ سے پوچھا، ثم قال لی من انت، آپ کون ہو، تم کون ہو؟ امام کے بارے میں فرزدق نے کسی اور سے پوچھا، اور پھر آ کر امام کے
پاس آ کر عرض ادب کیا۔ امام نے خود انہی سے پوچھا کہ آپ کون ہو بھائی، یہاں پر آئے ہو اور اظہار عقیدت و ارادت کر رہے ہو اور دعا دے رہے ہو اور ادب بڑا دکھا رہے ہو کون آپ؟ قلت رجل من العرب، میں ایک مرد ہوں عربی۔ نہیں بتایا، نہ نام بتایا، نہ شہر بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ ویسے موقعوں پہ نہیں بتانا چاہیے۔ آپ کو بھی اگر امام حسین کہیں پوچھ لیں آپ کون ہو تو نہ بتاؤ میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا عزادار ہوں، ورنہ پھنس جاؤ گے۔ یہ کہو میں ایک مسلمان ہوں، میں بھی ایک پاکستانی ہوں۔ فرزدق کہتے ہیں میں نے یہی بتایا۔ رجل من العرب، من انت، سوال ہوتا ہے انسان کی ذات کے متعلق، نام کے متعلق، اور وہ جو آئیڈینٹی کارڈ میں لکھا جاتا ہے یہ من انت کا جواب ہوتا ہے، نام، ولدیت، علاقہ، یہی پوچھا جاتا ہے۔ جب آپ سے پوچھیں نا آپ کون ہیں تو اپنا نام بتائیں، ولدیت بتائیں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں علاقے سے ہوں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یہ اپنا تعارف ہوتا ہے۔ من، اس تعارف پوچھنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ امام نے تعارف پوچھا، انہوں نے کرایا نہیں، چھپا گئے، بات نہیں بتایا میں کون ہوں۔ قلت رجل من العرب، میں ایک عربی مرد ہوں۔ وہ امام کو تو پتہ تھا جب عربی بول رہے ہو تو عربی عرب ہو تم، اور مرد بھی ہو، عورت نہیں ہو تم، یہ بھی امام کو پتہ تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا اپنا تعارف کروائیں اور نہیں کروایا۔ ولا واللہ ما فتشنی ان اکثر من ذالک، فرزدق کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم امام نے اس کے بارے میں کوئی اور سوال کیا ہی نہیں، تفتیش نہیں کی، کوئی جستجو نہیں کی کہ بالآخر کوئی نام تو ہوگا تمہارا، کسی کے بیٹے تو ہوں گے تم، کسی قبیلے سے تو تعلق ہوگا تمہارا، کسی شہر سے تو تعلق ہوگا۔ جب امام کو معلوم ہو گیا کہ نہیں بتانا چاہتا نام تو امام نے بھی نہیں پوچھا، اور فرزدق یہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں ولا واللہ ما فتشنی ان اکثر من ذالک، یہ من انتا کے بعد کچھ بھی نہیں پوچھا اس بارے میں، دوسرا کوئی سوال امام نے مجھ سے نہیں کیا۔ ثم قال علی، فوراً امام نے اگلا سوال، چونکہ سمجھ گئے کہ نہیں بتانا چاہتا خوب نہ بتائی۔ ثم قال علی اخبرنی عن الناس خلفک، اور مجھے یہ بتاؤ کہ جہاں سے آ رہے ہو وہاں لوگوں کی صورتحال کیا ہے، وہاں کے حالات بتاؤ جہاں سے آ رہے ہو۔ فقلت، فرزدق کہتے ہیں کہ جب یہ سوال امام نے مجھ سے پوچھا کہ جس علاقے سے، جس شہر سے، جس آبادی بستی سے آ رہے ہو وہاں کے لوگوں کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ فقلت، فرزدق کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام کو جواب دیا الخبیرہ سألتا، بہت ہی آگاہ آدمی سے آپ نے پوچھا ہے، اسی آدمی کو پوچھا ہے جسے پورا پتہ ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں، یعنی انجان نہیں ہوں، بے خبر نہیں ہوں، لا علم نہیں ہوں، میں باقاعدہ لوگوں کے سارے حالات جانتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ قلوب الناس معاک، فرزدق کہتے ہیں میں نے امام کو بتایا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ قلوب الناس معاک واسیافہم علیک، تلواریں آپ کے خلاف ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ والقضاء ينزل من السماء، اب یہ اللہ کی طرف سے قضا نے بتانا ہے کہ ہونا کیا ہے، اصل قضا اللہ کی تقدیر ہے، وہ معین کرے گی ہونا کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ دل لوگوں کے آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں لوگوں کی آپ کے خلاف ہیں۔ واللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ مشیت کا مالک ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ میں نے امام علیہ السلام کے سوال کا جواب دیا۔ فقال، امام علیہ السلام، فرزدق کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مجھے پھر فرمایا جب میں نے کہا کہ لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف اور دل آپ کے ساتھ ہیں، فقال
امام علیہ السلام نے فرمایا صدقتا، سچ بولا تو نے، ٹھیک کہا ہے، ایسا ہی ہے۔ لوگوں کے دل ہمارے ساتھ ہیں، لوگوں کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں۔ للہ الامر من قبل و من بعد، امر خدا کا ہے، فیصلہ خدا کا ہے، قبل و بعد، فیصلہ سب اللہ کا ہے۔ وَكُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ، اور میرا رب ہر روز اس کی ایک شان ہے، نئی شان ہے میرے رب کی، ہر روز اس کا ایک نیا جلوہ ہے، ہر روز اس کا ایک نئی تجلی ہے، ہر روز اس کے لیے ایک نئی شان ہے۔ ان نزل القضاء بما نحب ونرضى فنحمد اللہ علی نعمائہ، اور اگر اللہ نے جو میں چاہ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، جیسا میں نے ارادہ کیا ہوا ہے، اگر اللہ کی قضا، اللہ کا فیصلہ اور حکم بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا میں نے سوچا ہے، فنحمد اللہ علی نعمائہ، اس صورت میں ہم اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کے احسان پر حمد بجا لائیں گے۔ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ أَدَاءِ الشُّكْرِ، اور اس کام پر، یعنی جو ہم چاہ رہے ہیں اللہ نے اگر وہی کر دیا، اللہ کا بھی حکم وہی ہوا، تو اس صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اللہ سے ہی مدد مانگوں گا کہ اے پروردگار اب اپنے شکر کے لیے مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ اور اگر ایسے نہ ہوا، وَإِنْ حَالَ الْقَضَاءُ دُونَ الرَّجَاءِ، اور اگر ایسا نہ ہوا، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوا، ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوا، یعنی میری خواہش، میری آرزو اور میرے فیصلے میں اور قضائے الہی میں فرق آ گیا، جو ہم چاہ رہے ہیں اور جو اللہ نے کرنا ہے اس کے درمیان اگر قضائے الہی، تقدیر الہی حائل ہو گئی، فلم یبعد من کان الحق نیتہ والتقوی سیرتہ، تو اس صورت میں بھی میں نے کچھ بھی نہیں گنوایا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کیوں کہ جس کی نیت پاک ہو اور تقوی جس کی سیرت ہو، وہ اس صورت میں بھی کامیاب ہوتا ہے جب اس کے ارادے کے خلاف اللہ کی قضا بھی ہو جائے، وہ پھر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ فقلت له اجل بلغک اللہ ما تحب وکفاک ما تحذر، فرزدق کہتے ہیں پھر میں نے امام علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ جو آپ چاہتے ہیں اللہ وہی آپ کو عطا کرے، اللہ کی قضا و امر وہی ہو جو آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ وَكَفَاكَ مَا تَحْذُرُ، اور جو کچھ آپ حذر احتیاط چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِن نُذُورٍ وَمَنَاسِكَ فَأَخْبَرَنِي بِهَا، پھر میں نے یہ موضوع ہی چھوڑ دیا، سیاست چھوڑ دی، سیاسی سوال نہیں کیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کیا کریں گے جا کر، مختصر سا سوال کیا، امام نے جواب دے دیا۔ اب کیوں بات فرزدق آگے نہیں بڑھا رہے؟ فرزدق کے بارے میں جب تشریح ہوگی کہ یہ کون ہیں، ہم نے سنا ہوا ہے کہ یہ جو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ ایک محب اہل البیت شاعر ہے، اپنی کسی اور شعر کی وجہ سے معروف ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو اس نے شعر کہا تاریخی، اس کی وجہ سے فرزدق معروف ہیں۔ لیکن فرزدق کی شخصیت کیا ہے یہ تشریح ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے، پھر آپ کو یہ گفتگو ساری سمجھ میں آ جائے گی، جو مختصر ٹیلی گرافک گفتگو ہو رہی ہے۔ ٹیلی گراف آپ کو یاد نہیں ہوگا، پہلے ہوتا تھا ایک سسٹم مواصلات کا، ٹیلی گراف ہوتا تھا جس میں آپ مختصر الفاظ، چند الفاظ میں اپنا پیغام لکھتے تھے اور اس سے اگلا بندہ پورا پیغام سمجھ جاتا تھا۔ یعنی آپ 3-4 لفظوں میں 3-4 صفحات کا پیغام پہنچا دیتے تھے، ٹیلی گرافک طریقہ یہ تھا۔ اب امام علیہ السلام بھی مختصر جواب دے رہے ہیں، فرزدق بھی مختصر بات کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ امام کیوں احتیاط کر رہے ہیں فرزدق کے سامنے مزید کچھ کھولنے کے لیے؟ فرزدق بھی مزید موضوع آگے بڑھانا نہیں چاہتے،
بلکہ فرزدق نے ایک یہ سمجھداری دکھائی کہ موضوع ہی بدل دیا فوراً. کہا کہ یہ فرصت بہت غنیمت ہے, اللہ نے یہ, جیسے ہوتا ہے نا کسی عالم دین کے پاس اتفاقی ملاقات ہو جائے, ایسے کسی اور کام سے آئے ہوئے ہیں بیٹھے تو کہتے ہیں جی آج اللہ نے موقع دے دیا ہے, چلے یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک سوال بھی آ گیا ہے, یہ بھی پوچھتا جاؤں آپ سے. فرزدق نے یہ چالاکی دکھائی, کہا کہ مولا میرے ذہن میں حج کے بارے میں چند سوال ہیں, واضح نہیں ہیں, تو خوش قسمتی سے آپ مل گئے, حج سے پہلے مکہ کے دروازے پہ آپ مل گئے, تو مہربانی فرمائیے مجھے رہنمائی کریں کہ کچھ نظر ہیں ہماری, میری اور میری والدہ کی, ان کے بارے میں. وہ مناسک حج پھر نہیں بتایا کہ کیا پوچھا, نظر کیا تھی, مناسک کون سے وضاحت چاہیے, ممکن ہے واقعاً ضرورت تھی یا ممکن ہے موضوع بدلنے کے لیے انہوں نے فوراً اس سیاسی موضوع سے ادھر لے آئے بات کہ دینی مسئلے پوچھتے ہیں ہم. فاخبرنی بہا, امام علیہ السلام نے ان کا بھی جواب دیا, جو میں نے نظر کے متعلق سوال پوچھا تھا اور جو میں نے مناسک حج کے بارے میں پوچھا, امام نے جواب دے دیا. وحرک راحلتہ, فرزدق کہتے ہیں ابھی میں کھڑا ہوا تھا کہ امام نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی, یعنی یوں نہیں کہ پہلے میں نکلا, میں کھڑا ہوا تھا وہیں پر, امام نے بات کرتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور فرمایا وقال السلام علیکہ, السلام علیکم والسلام. یہ ملاقات ہوئی امام علیہ السلام کی. ثم افترقنا, پھر ہم جدا ہو گئے. فرزدق کہتے ہیں پھر میں امام سے جدا ہو گیا, امام اپنے راستے کی طرف, میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا, یعنی میں مکہ کی طرف چلا گیا, امام کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا. ایک اور روایت اسی موقع بارے میں, یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ فرزدق سے ملاقات کتابوں کے اندر دو طرح سے ذکر کی گئی ہے. جنہوں نے کربلا کے واقعات مورخین نے لکھے ہیں, انہوں نے فرزدق کی ملاقات کو مسلم قرار دیا ہے کہ فرزدق کے ساتھ امام کی حتماً ملاقات ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے اس بارے میں دو روایات ہیں. ایک روایت یہی ہے کہ مکہ کے باہر صفح کے مقام پر تنعیم کے بعد ملاقات ہوئی ہے, فرزدق اپنی والدہ کو حج کروانے لے کر آ رہے تھے. دوسری روایت میں, یہ تاریخی روایت میں ہے کہ فرزدق کوفہ کے باہر جب امام کوفہ پہنچے تو وہاں پر امام کی ملاقات ہوئی. امام کوفہ کے اندر جانا چاہتے تھے, فرزدق کوفہ سے باہر آ رہے تھے, الٹ اس صفا کے مقام پہ. یہاں پر امام مکہ سے باہر جا رہے تھے, فرزدق مکہ کے اندر جا رہے تھے. دوسری روایت میں ہے کہ امام کوفہ کے اندر جانے کا ارادہ رکھتے تھے اور فرزدق کوفہ سے باہر آ رہے تھے, اور امام نے ان سے وہاں ملاقات ہوئی اور پوچھا تو فرزدق نے کوفہ کے حالات بتائے, یہی جملہ وہاں بیان فرمایا. تو امام علیہ السلام نے فرزدق کے کہنے پر اپنا راستہ بدل لیا. یہ دونوں طرح کی باتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں, لیکن دونوں صحیح نہیں ہیں. کبھی بھی متضاد باتیں کہیں بھی ہوں صحیح نہیں ہوتی. امام خمینی فرماتے تھے پاکستانیوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے, چونکہ یہ پاکستانیوں کے نام پیغام میں امام نے یہ جملہ لکھا ہے شہید حسینی کی شہادت پر کہ یہ حقیقت علماء کو اپنی قوم کو بتانی چاہیے کہ دو متضاد راستے دونوں دینی نہیں ہو سکتے. یہ خصوصاً پاکستانیوں کے لیے امام نے یہ جملہ لکھا ہے, چونکہ پاکستان میں یہ ذہنیت ہے کہ اگر دو باتیں دین کی ہیں دونوں متضاد ہیں تو دونوں ٹھیک ہیں. دو عالم دین کے ہیں دونوں متضاد راہوں پہ جا رہے ہیں, دونوں عالم ہیں دونوں سر آنکھوں پر. اسی طرح دو تفسیریں متضاد ہیں دونوں ٹھیک ہیں. یہ پاکستانیوں کا مزاج ہے کہ متضاد راہوں کو ٹھیک کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور متضاد راہوں پہ دونوں پہ چل بھی لیتے ہیں. صبح ایک جگہ جاتے ہیں, شام کو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. صبح ایک پارٹی میں ہوتے ہیں, شام کو دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. ایم این اے ایک پارٹی کا چنتے ہیں, ایم پی اے دوسری پارٹی کا جا کے چن لیتے ہیں. ناشتہ کسی کے ہاں کرتے ہیں, ڈنر کسی اور کے دسترخوان پر کر لیتے ہیں.
دونوں متضاد روایتیں ہیں کہ اگر امام مکہ کے باہر ملے ہیں فرزدق سے، پھر کوفہ میں ملنا ناممکن ہے، چونکہ فرزدق حج کے لیے گئے اور حج کر کے آئے، حج کر کے بھی اگر نکلتے پورا حج تو انہیں 12 ذی الحجہ کو نکلنا تھا، اور اس وقت نکل کر امام کے قافلے کو کراس کر کے پھر سپیڈ کے ساتھ امام سے پہلے کوفہ پہنچ جائیں، کوفہ پہنچ کے پھر وہاں سے کوفہ سے باہر نکلیں تاکہ جب امام کوفہ پہنچیں تو وہاں امام کے ساتھ ملاقات ہو جائے، یہ ناممکن ہے، یہ کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ کوفہ کی ملاقات کسی راوی یا مورخ کو غلطی ہوئی ہے، نام میں غلطی ہوئی ہے یا کسی روایت کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، چونکہ پرانے زمانے میں جو رسم الخط ہوتے تھے ان کے اندر نقطے نہیں ہوتے تھے، زیر زبر پیش نہیں ہوتی تھی، اور آج بھی اگر آپ کو عربی عبارت نقطوں کے بغیر اور زیر زبر پیش کے بغیر اگر آپ کو لکھ کے دی جائے تو آپ ایسے ہی معنی کریں گے، کوئی کیا معنی کرے گا، کوئی اور معنی کرے گا۔ اس وجہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ کسی راوی کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ درست بات جس کو محقق علماء نے ذکر کیا، جیسے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مقتل کربلا ذکر کیا ہے، ان کی روایت یہی ہے کہ مکہ میں ملاقات ہوئی، مکہ کے باہر، کوفہ میں نہیں ہوئی۔ فرزدق کوفہ اگر پہنچے بھی ہیں تو امام کے بعد پہنچے ہیں، امام کی موجودگی میں نہیں پہنچے۔ دوسری جو روایت ہے وہ اسی موقع کے بارے میں ہے کہ مکہ میں امام علیہ السلام سے جب فرزدق ملے اور فرزدق نے امام سے پوچھا تو امام نے اس کے جواب میں یہ روایت بھی آگے مزید فرمائی۔ پہلی روایت میں وہی جملہ ہے، دوسری میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا یا فرزدق ان ہؤلاء قوم لزموا طاعۃ الشیطان، اے فرزدق میرا جس قوم سے مقابلہ ہے، جس قوم کے ہاتھوں میں مکہ چھوڑ کے کوفہ کی جانب جا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنا لیا ہے، شیطان کی اطاعت کی پابندی کر لی ہے۔ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اے فرزدق اس قوم نے اللہ کی اطاعت ترک کر کے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین پر فساد پھیلا دیا ہے۔ وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ، اللہ کی حدود ساری باطل قرار دی ہیں، معطل قرار دی ہیں، توڑ دی ہیں۔ وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، یہ شراب پیتے ہیں کھلم کھلا۔ وَاسْتَحْسَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، اور یہ فقراء اور مساکین کے اموال لوٹتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ وَأَنَا، امام نے اپنا فرمایا فرزدق کو، وَأَنَا یعنی میں حسین ابن علی اولا من قام بنصرت دین اللہ، میں اولا ہوں، میں سزاوار ہوں، میں مناسب ہوں، میں اس کام کے لیے منتخب ہوا ہوں، مجھے اس کام کے لیے چنا گیا ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت کروں، واعزاز شرعہ، اور اس کی شریعت کو بلند کروں، اعزاز دوں، والجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں میں جہاد کروں، میں اس کام کے لیے منتخب ہوا ہوں اس قوم کے مقابلے میں۔ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کیوں یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں؟ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہاں لکھا ہوتا ہے پیچھے، آج انہوں نے جس دن چاہیے تھا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ یہاں لکھا ہوا اسی دن ہٹا دیا ہے ہماری انتظامیہ نے، چونکہ ڈیکوریشن کرتے ہیں یہ اس موضوع کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا قیام کس کے لیے ہے؟ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ قرآن کی آیت ہے، امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہے اور شعار ہے کربلا کا، تاکہ کلمہ خدا بلند ہو، برتر ہو، حکم خدا بلند تر ہو، حکومت خدا حاکم ہو، نافذ و نظام الہی قائم ہو۔ پھر اس کے بعد ایک دو جملے روایت میں اور بھی ہیں۔ وَرَوَى الدِّنْوَرِي أَنَّ الْإِمَامَ
قال کیف خلفت الناس بالعراق، امام نے فرزدق سے پوچھا کہ عراقیوں کو کیسے چھوڑ کر آئے ہو، کیا کر رہے تھے، عراقیوں کے حال بتاؤ۔ ابن عساکر نے بھی روایت نقل کی ہے کہ علیہ السلام قال ما ترى اہل الکوفہ صانعین بی، فرزدق یہ بتاؤ کہ کوفی میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، کوفیوں نے کیا سوچا ہوا ہے۔ اور اس کے جواب میں فرزدق نے کہا تھا کہ تلواریں آپ کے خلاف ہیں اور دل آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تاریخ کی عبارت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے فرامین ہیں جو فرزدق کی ملاقات میں امام علیہ السلام کے اور ان کے درمیان تبادلہ ہوئے ہیں۔ اور یہ بہت ہی اہم خطبہ ہے، بہت ہی بنیادی خطبہ ہے۔ اس کے اندر ہر خطبہ جہاں بھی امام نے بیان فرمایا وہ سید الشہداء علیہ السلام کی اس نہضت اور تحریک اور قیام کی حقیقت کو کھولنے کے لیے بہت اہمیت والی چیز ہے، لیکن یہ خطبہ ان باقی خطبات سے زیادہ اہمیت والا ہے کہ اس کے اندر امام نے ان نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس تشریح سے پہلے کہ امام علیہ السلام کے اس فرمان کو کھولیں ہم اور سمجھنے کی کوشش کریں اور کیا امام فرما رہے ہیں اس مختصر خطبے میں، ہمیں کربلا کا ماجرا اور کربلا کا قیام سمجھنے کے لیے عصر کربلا، زمانہ کربلا، وہ حالات، وہ لوگ، وہ تمام عناصر سمجھنا ضروری ہیں۔ صرف یہ قیام کربلا باقی حالات سے کٹ کر انجام نہیں پا رہا۔ کوئی بھی واقعہ جو زمین پر رونما ہوتا ہے، خصوصاً اس نوعیت کا اجتماعی واقعہ، سماجی واقعہ، سیاسی واقعہ، جنگ ہے، صلح ہے، اور کوئی اس طرح کا واقعہ جو تاریخ بدلتا ہے، تاریخ کا رخ معین کرتا ہے، وہ اپنے زمانے کے حالات، اپنے زمانے کے لوگ، اس زمانے کے لوگوں کی تہذیب، اس زمانے کے لوگوں کی سوچ اور ان کی وابستگیاں اور ان کی صفات و خصائل سے کٹا ہوا نہیں ہوتا وہ ماجرا۔ غلطی یہاں ہوتی ہے ہم سے کہ وہ چیز جو حالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو اس زمانے کے افراد کے ساتھ متصل ہے، جو چیز، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس سے کاٹ کر علیحدہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمیں ماجرا ہاتھ نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ہم دین کو بھی جب سمجھیں، قرآن کریم کی مثال لے لیں، آپ احادیث کی مثال لے لیں، جب ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جس ماحول میں یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، ان حالات سے یہ آیت کٹی ہوئی نہیں ہے، جدا نہیں ہے، لا تعلق نہیں ہے، ان حالات کے اندر یہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے۔ اور آپ کو یہ آیت سمجھنے کے لیے اس حالات کو، اس ماحول کو نظر میں رکھنا ضروری ہے تاکہ آیت کا پیغام سمجھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور حدیث ہے، اگر اہل البیت علیہ السلام کا فرمان ہے کسی بھی امام کا، تو ہم اس کو دیکھیں کس تناظر میں، کس سیاق میں، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے۔ یعنی وہ حالات، وہ ماحول، وہ تہذیب، وہ لوگ، وہ تقسیم، وہ ساری صورتحال اس ایک واقعہ کو جنم دینے میں دخیل ہے، مؤثر ہے۔ کربلا، جس طرح ہم سیدھا ایک لکیر کھینچ کے کرتے ہیں نا کہ کربلا کا سارا واقعہ خاندان رسول اللہ ہے اور ادھر سے لشکر عمر سعد ہے اور یہ دونوں کے درمیان کربلا وقوع پذیر ہوا، نہیں بھائی، نہیں ہوا، ان دو کے درمیان نہیں ہوا۔ کربلا امام حسین علیہ السلام کے خاندان، رسول اللہ کی آل اور پوری امت، تمام لوگ، پورا معاشرہ، ساری سوسائٹی، ساری امت کے درمیان وقوع پذیر ہوا ہے، اس تمام سرزمین کے اندر واقع ہوا ہے، صرف ایک صحرا میں نہیں ہوا۔ آپ باقی چیزوں کو کاٹ کے علیحدہ کر دیتے ہیں، دو خاندان بیچ میں آ کے لا کے پھر ان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے ہم۔ خوب یہاں پر جو کچھ ہوا وہ بہت اہم اس واقعہ، اس اعتبار سے بھی ہے کہ فرزدق
کی شخصیت کربلا کے تمام کرداروں سے بالکل منفرد شخصیت ہے. یہ ایک ہی کردار ہے کربلا میں. امام حسین علیہ السلام کو راستے میں جو ملا وہ کربلا کا کردار شمار ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جس کو دیکھا وہ کربلا کا کردار بن جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کو جس نے دیکھا وہ بھی کربلا کا کردار بن جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام سے جس نے بات کی وہ کربلا کا کردار شمار ہوتا ہے. امام سے جس نے سوال پوچھا وہ کردار بن جاتا ہے. امام سے جو لا تعلق گزر گیا وہ کربلا کا کردار ہے. امام کے مخالفت کی کسی نے وہ کربلا کا کردار ہے. امام سے محبت کی کسی نے، ہمدردی کی کسی نے، وہ کربلا کا کردار بن جاتا ہے. وہ اس داستان کا، اس ماجرا کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اپنے حصے کا کردار اس میں ادا کر رہا ہے. خوب ہر طبقے کے یہ کردار موجود ہیں. مدینہ سے امام علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو وہیں پر یہ سارے کردار ایک ایک کر کے کربلا کے واقعہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنا جو بنتا ہے کردار ان کا جو سوچا ہوا ہے وہ ادا کر کے پھر علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں. ہر فرد ساتھ آیا یا نہیں آیا، بنو ہاشم ہے یا غیر بنو ہاشم ہے، مخالف ہے یا حامی ہے، دونوں صورتوں میں فرزدق ان میں سے سب سے ممتاز اور سب سے منفرد ہیں. چونکہ باقی لوگ طبقاتی تقسیم کے لحاظ سے دیگر طبقات سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ علماء سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ قبائلی کسی شناخت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ دینی شخصیت اپنی پہچان رکھتے ہیں، کچھ حکومتی پہچان رکھتے ہیں. ان میں سے یہ ایک علیحدہ کردار ہے اور بہت ہی مؤثر کردار ہے یہ فرزدق. یہ شاعر ہے بنیادی طور پر، اس کی تمام پہچان شاعری ہے. بچپن سے یہ شاعر بنا. فرزدق اس کا نام نہیں ہے، نک نیم ہے آپ کی زبان میں، یعنی شہرت ہے اس کی فرزدق. اس کا جو تخلص ہے، لقب ہے یا کنیہ جو یہ شعر میں بھی استعمال کرتا ہے وہ ہے ابو فراس. کنیہ، عرب کنیہ رکھتے ہیں، کنیت ابو فراس. جیسے امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے ابو عبداللہ، یہ اپنی کنیت استعمال کرتا تھا ابو فراس. اس کا نام فرزدق نہیں ہے، اس کا نام ہے حمام. ہے ہمت، دو آنکھوں والی ہے سے، حمام ہمت سے، بڑی ہمت والا. حمام. اس کے والد کا نام ہے غالب، اس کے دادا کا نام ہے ساسا. حمام ابن غالب ابن ساسا. فرزدق اس کو کیوں کہتے ہیں؟ فرزدق عربی زبان میں، عرب میں کہتے ہیں پیڑے کو، روٹی کا پیڑا ہوتا ہے نا، روٹی بنانے سے پہلے اس کو کاٹتے ہیں بڑے گانٹ سے یا جو بھی نام رکھتے ہیں آپ اس کے، خمیر سے مٹھی بار کاٹ کے پھر اس کو گول کرتے ہیں. یہ جو خمیر گول ہوتا ہے روٹی بنانے کے لیے، اس کو عرب فرزدق کہتے ہیں. ہم پیڑا کہتے ہیں، عربی میں اس کو فرزدق کہتے ہیں. اس شاعر کو کیوں فرزدق کہتے تھے؟ اس لیے کہ یہ گول مٹول تھا چہرہ اس کا، گال اس کے ابھرے ہوئے تھے. ہوتے ہیں اس شیپ کے کچھ لوگ پیدائشی طور پر، جب بعد میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے چہرہ ان کا ابھرا ہوا ہوتا ہے، گال جیسے بازوں کے اندر دسے ہوئے ہوتے ہیں یا بازوں کے ایک لائن میں ہوتے ہیں، بازوں کے باہر ایسے پھولے ہوئے غبارے کی طرح ہوتے ہیں. تو چونکہ اس کا چہرہ گول بھی تھا اور باہر نکلا ہوا بھی تھا، گال دونوں اس کے پھولے ہوئے تھے، ایسی شکل کو پیڑا، آج بھی کہہ دیتے ہیں نا پیڑے کی طرح ہے. یہ فیصل آبادی خصوصاً اگر کسی ایسے چہرے والے کو دیکھیں تو وہ تو ٹلتے ہی نہیں ہیں. یہ عجیب قوم ہے فیصل آباد والی کہ پہلا حملہ انسان کے چہرے پہ کریں گے، بے تکلف ہیں کہ تیرا چہرہ فلاں کی طرح ہے مثلا. تو وہ بھی لگتا ہے فیصل آبادی تھے لوگ،
اس کو جب دیکھتے تھے حمام ابن غالب کو بچپن سے ہی، تو اس کو فرزدق کہتے تھے، یعنی پیڑا ہے یہ ایک، اور یہی بعد میں اس کا معروف نام بن گیا۔ پھر کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا اصل نام حمام ہے یا اس کا تخلص یا کنیت ابو فراس ہے۔ پھر سب فرزدق ہی شہرت ہو گئی، اور تاریخ میں بھی اسی نام سے ہے، اور آج بھی اسی نام سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ قبیلہ بنی تمیم سے ہیں۔ بنی تمیم، میں اگر آج اس کی پہچان کروں آپ آسانی سے سمجھ جائیں، یہ بنی تمیم وہ قبیلہ ہے جس سے محمد ابن عبد الوہاب، وہابیت کے بانی نجد میں جو پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے ابن تیمیہ کے مکتب سے ایک باقاعدہ مسلک، ان کی تعلیمات کو مدون کر کے باقاعدہ ایک مسلک و مذہب بنایا، جس سے آپ سب آشنا ہیں بنام وہابیت۔ یہ محمد ابن عبد الوہاب اسی قبیلے سے ہیں، بنی تمیم سے ہیں۔ اور قطر کے موجودہ جو ہیں حاکم آل خلیفہ، یہ بھی تمیمی ہیں، لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ تمیمی، فلاں تمیمی۔ آج بھی یہ قبیلہ موجود ہے، عراق میں ہے، ایران کے بعض علاقوں میں ہے، کویت میں ہیں، خلیجی ممالک میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں۔ تمیمی یہ قبیلہ عرب کا اس وقت سب سے بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا، جمعیت اس کی سب سے زیادہ تھی، مردم شماری میں ان کے لوگ سب سے زیادہ تھے، ان کے ذیلی قبیلے بھی بہت زیادہ تھے، اور ان میں بڑے نمایاں لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان میں صحابہ بھی رہے ہیں کچھ لوگ، اور بڑے مارکۃ العرا بھی رہے ہیں۔ یہ جو معروف منکرین زکوٰۃ تھے وہ بھی اسی قبیلے سے رہے ہیں، جن کے خلاف خلیفہ اول نے اقدام کیا تھا۔ اور ایک بڑی بھرپور تاریخ ہے اس قبیلے کے لوگوں کی، اور آج تک بڑا قبیلہ ہونے کی وجہ سے قبائلی فخر کرتے تھے۔ یہ قبیلہ باقی تمام عربی قبائل پر برتری رکھتا تھا اپنی کثرت جمعیت کی وجہ سے اور بعض معروف شخصیات کی وجہ سے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے 100-200 سال پہلے کعبے پر حکومت بھی انہی کی تھی، کعبہ انہی کے پاس تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے اس کو اپنی درآمد کا ذریعہ بنایا، قبیلے کی درآمد کا، اور لوگوں کو کعبے سے دور رکھا، لوٹ مار کی، تو پھر باقی قبائل نے مل کر ان کو مکہ سے نکال دیا باہر، اور یہ باقی علاقوں میں پھیل گئے، مکہ میں ان کو ٹکنے نہیں دیا گیا۔ قریشیوں نے کعبہ کا اختیار اپنے پاس لے لیا۔ یہ قریشی نہیں ہیں، قریش کے علیحدہ قبیلے ہیں، یہ ان سے بڑا قبیلہ تھا۔ یہ خوب ان کی ایک پوری داستان ہے۔ اب ہم فرزدق پہ ہی رہنا چاہتے ہیں، باقی تمیم کی طرف نہیں جاتے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کس قبیلے کا یہ شخص ہے۔ نام اس کا حمام ابن غالب ہے، اور شہرت اس کی فرزدق کے نام سے ہے، کنیت اس کی ابو فراس ہے۔ اصل شخصیت اس کی پہچان شاعری ہے، اور عرب کے بہت بڑے شعراء میں شمار ہوتا ہے۔ اگر عرب کے 3 بڑے شاعر پوری تاریخ کے ڈھونڈے جائیں، تشخیص دیے جائیں، عرب ادیبوں کے بقول ان میں ایک نام فرزدق کا ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر فرزدق نہ ہوتا تو 1/3 زبان عربی نابود ہو چکی ہوتی، نہ ہوتی آج موجود۔ اگر فرزدق کے شعر نہ ہو اور اس کا دیوان نہ ہو اور اس کا کلام اگر نہ ہو، عربی زبان کا 2/3 حصہ ختم ہو جائے گا، 1/3 حصہ پیچھے رہ جائے گا، یا 1/3 حصہ ختم رہ جائے گا، 2/3 باقی رہ جائے گا، 1/3 ختم ہو جائے گا۔ اس شان کا اور اس حیثیت کا انسان ہے جو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کر رہا ہے۔ خوب شاعر ہر معاشرے میں ایک بہت اہم حیثیت رکھتا ہے، ادیب اور شاعر، اور شاعروں کا کردار بہت سارے ماجرے، جنگ، صلح، فساد، اصلاح، ہدایت، گمراہی، تباہی، بربادی میں سب سے پہلے طبقات میں ہوتا ہے۔
آپ حتیٰ کربلا کو ہی دیکھ لیں، عاشورہ کو، عاشورہ کی بقا میں یہ جو آج ہم اس قابل ہیں آغاز محرم میں ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، اس ذکر کو صدیوں سے یہاں تک پہنچانے میں شاعروں کا سب سے بڑا کردار ہے۔ آج بھی یہ ذکر شاعروں نے زندہ رکھا ہوا ہے، باقی طبقات بعد میں آتے ہیں، پہلا نمبر شاعروں کا ہے، اور باقی بھی۔ اس لیے سماجی مقام شعر کا اور شاعر کا وہ ایک ضروری بات ہے سمجھنے کی۔ اور پھر فرزدق جس زمانے میں تھا، اس زمانے میں یہ شاعر اپنے زمانے کا شاعر تھا، ماضی کا شاعر نہیں تھا، آنے والے زمانے کا بھی شاعر نہیں تھا، اپنے زمانے کا شاعر تھا۔ فرزدق سے وہ زمانہ سمجھ میں آتا ہے، اور اس زمانے سے فرزدق سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا شاعر تھا۔ اور پھر یہی شاعر جب امامت کے مقابلے میں آتا ہے، سامنے آتا ہے، بائیں کہ محب ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے قصیدہ لکھا ہے، تاریخی جانانہ قصیدہ لکھا ہے، جس کے سامنے تمام شاعر جو عربی سمجھتے ہیں، عربی شعر کی جن کو سدھ بدھ ہے، دونوں خصوصیت ان کے اندر ہیں، عربی شعر کی سدھ بھی ہے، اور عربی شعر کی بدھ بھی ہے، اگر ان کے اندر بدھ ہی ہے، اگر ان کے اندر یہ، وہ پہلے ہی ٹوپی اتار کے فرزدق کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے، اس شعر کی وجہ سے جو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارگاہ میں مکہ میں کعبۃ اللہ میں پیش کیا تھا۔ وہ عرض کروں گا میں وہ شعر فرزدق کا اور اس شعر کی حیثیت اور موقعیت اور مقام۔ لیکن یہاں پر فرزدق اس کربلا کے سفر میں ایک کردار ہے، وہ کردار مقرر ہے تاریخ میں اور آج بھی ہے کہ کربلا میں جب فرزدق آتا ہے، فرزدق ایک کریکٹر ہو جاتا ہے۔ یہ کریکٹر جب کربلا میں آتا ہے، کربلا کے سفر میں، کربلا کے کاروان اور کربلا کے پیشوا کے ساتھ اس کا پالا پڑتا ہے، یہ کریکٹر کیا کردار ادا کرتا ہے، یہ جاننا یہاں ضروری ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس کریکٹر کے جواب میں جو کچھ بیان فرمایا، وہ مقصد سید الشہداء نے بیان فرمایا کہ یہاں پر فرزدق یہ قوم کیا ہے اور میں کیا ہوں، میں کس لیے جا رہا ہوں اور یہ قوم کیا سوچ رہی ہے۔ اسے انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ میں نے اشارہ ابھی کیا تھا آپ کی خدمت میں اسی خطبہ امام علیہ السلام کی تفسیر کے طور پر کہ یہ روایت فرزدق کے ملاقات کی کہ یہ ملاقات کوفہ کے باہر نہیں ہوئی، کوفہ کے دروازے کے باہر نہیں ہوئی، بلکہ مکہ کے دروازے کے باہر ہوئی ہے۔ یہ عالم بزرگوار، فقیہ نامدار، اور در حقیقت میں اگر اس کو کہہ دوں معلم اسلام و تشیع، حضرت شیخ الفقہاء، امام فقہ و فقاہت کے شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ بے جا نہیں ہوگا۔ شیخ مفید بہت کلیدی شخصیت ہیں، اور ان کی کئی کتابیں ہیں، اور ہر کتاب ان کی بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ان کی معروف کتاب الارشاد ہے۔ یہ کتاب، اس کی زیارت کر لیں، اردو میں ترجمہ موجود ہے، اور وہ لے کے گھر میں بھی رکھیں، خصوصاً کربلا کا جو حصہ ہے اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اس کا پورا نام ہے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد۔ کتاب کا نام ہے الارشاد، یعنی رہنمائی، گائیڈنس۔ کس کے متعلق؟ حجج اللہ علی العباد، اللہ نے اپنے بندوں پر جو حجت قائم کی ہیں، جن ہستیوں کو حجت بنایا ہے، ان حجج الہی کی معرفت
کے متعلق یہ ارشاد و گائیڈنس اور رہنمائی ہے یہ کتاب، اور بہت ہی متقن اور مستند کتاب ہے، جس میں شیخ مفید، اب آپ جو جس کتاب سے آگاہ ہو رہے ہیں، شیخ مفید جس صدی میں گزرے، 4 صدی ہجری میں، آج ہم کس صدی ہجری میں ہیں؟ 1444 کا آج پہلا دن ہے، تو کون سی صدی شمار ہوتی ہے؟ یہ نہیں پتہ، مہنگائی نے یہ حال کر دیا ہے آپ کا۔ 1444 میں ہم ہیں، تو یہ کون سی صدی بنتی ہے؟ 15ویں صدی بنتی ہے۔ ہم 15ویں صدی میں ہیں، 1444 میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ شیخ مفید کس صدی میں گزرے ہیں؟ 336 ہجری ان کی ظاہراً ولادت ہے، 413 تک یہ زندگی گزاری ہے، 336 ہجری سے 336 ہجری 4تھی صدی ہجری بنتی ہے۔ 4تھی صدی ہجری میں، یعنی آج سے کتنے سال پہلے؟ 1100 سال پہلے، 11 صدیاں پہلے اس عظیم انسان نے آپ کے مکتب تشیع کے لیے جو بنیادیں علمی فراہم کی ہیں، بعد میں آنے والے ان کے دسترخوان علم پر پلے ہیں اور بڑے ہیں۔ شیخ طوسی عظیم ترین شخصیت ہیں فقہائے شیعہ میں، علماء تشیع میں، جامع ترین ہیں۔ وہ شیخ مفید کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، سید مرتضیٰ علم الہدا و سید رضی، جو جامع نہج البلاغہ کے ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبے اکٹھے کیے ہیں، یہ شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ شیخ مفید وہ عظیم الشان ہے۔ ایک کتاب انہوں نے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد میں لکھی ہے، تاریخ ہے ائمہ اطہار کی مستند تاریخ۔ اگر ہمارے ذاکرین خطبہ، طلباء، علماء حوضوں کے جو مجالس پڑھنا چاہتے ہیں، الارشاد ضرور پڑھیں، اس کو نصاب بنا لیں، واعظین، خطباء، تاکہ انہیں کم از کم اتنی معرفت ہو۔ مختصر تاریخ ہے، مفصل نہیں ہے، مفصل باقی تاریخوں میں ہے، کتابوں میں ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے یہ تاریخ۔ شیخ نے 1 جلد میں لکھی تھی، بعد میں تصحیح ہو کے اور عاشی وغیرہ سے 2 جلدوں میں چھپ گئی ہے۔ اس کو نصاب بنا لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، کم از کم گمراہ نہیں کرو گے لوگوں کو ائمہ کے بارے میں، اہل البیت کے بارے میں، نہ عقیدے میں گمراہ کرو گے اور نہ ہی عمل میں گمراہ کرو گے اور نہ نتیجے میں گمراہ کرو گے۔ جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اور بہت سارے خوبصورت ابواب اس کتاب کے اندر ذکر فرمائے ہیں، ان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقتل بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ باقی مقاتل بھی ہیں، پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں لہوف کا تعارف کروایا تھا اور اس کا متن پڑھ کے سنایا تھا، اور یہ ضروری ہے یہ کام عزیزان، تاکہ ہماری قوم کو بھی پتہ چلے کہ کربلا کی ایک مستند تاریخ بھی ہے، سب کچھ ذاکری نہیں ہے، یہی نہیں ہے، یہ جو مواد ہے یہ گڑھا ہوا ہے، اکثر مواد خود ساختہ ہے۔ یہ جتنا آپ سنتے ہیں اور بڑا دلسوز قسم کا واقعات بتاتے ہیں، یہ سب بنایا گیا ہے۔ مستند تاریخ اور مقتل جو کتابوں کے اندر موجود ہے، اور سب سے بہتر کتاب یہی الارشاد ہے۔ اس میں میں منتخب حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سارا پڑھ نہیں سکتے 10 دنوں کے اندر، ہر چند میری یہ خواہش ہے کہ اسے ہم باقاعدہ کتاب کے طور پر پڑھیں، اس پوری کتاب کو، خصوصاً جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے، اس کو جانیں ہم، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ یہ روایت فرزدق بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ جس طرح باقی مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ماجرا مکہ کے باہر وقوع پذیر ہوا ہے۔
میں یہی روایت یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ وکان خروج مسلم ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہما بالکوفہ، حضرت مسلم ابن عقیل، پہلے آپ کی خدمت میں یہ ایسا عرض کیا ہے، تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے، حضرت مسلم ابن عقیل کو امام علیہ السلام نے کوفہ روانہ کیا، وہ کوفہ پہنچ گئے اور کوفہ والوں سے بیعت بھی کی، کوفہ والوں سے لشکر بھی تشکیل دے لیا، اور پھر کوفہ کے حالات بدل گئے، حاکم بدل گیا، نعمان ابن بشیر کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا، عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے کوفے کے حالات کو بدل دیا، اکیلا فرد واحد بصرہ سے کوفہ آیا، اور کوفہ میں 18,000 کا مسلح لشکر تھا۔ یہ 18,000 مسلح آدمی ایک فرد کے سامنے تسلیم ہو گئے، ڈھیر ہو گئے، اور اس نے حالات بدل دیے۔ اس ایک فرد نے انہی کوفیوں کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا، اور ان میں بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے خط لکھے ہوئے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے ایک موقع پر کوفیوں کے ذریعے سے عبید اللہ پر حملہ بھی کیا، خروج بھی کیا، قیام بھی کیا امام حسین علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے۔ جناب شیخ مفید وہ ماجرا یہاں ذکر کر رہے ہیں، جب ہانی ابن عروہ کو، جو میزبان تھے حضرت مسلم ابن عقیل کے، انہیں عبید اللہ نے جب دارالامارہ میں بلا کے تشدد کیا اور حضرت مسلم کو یقین ہو گیا کہ وہ شہید کر دے گا حضرت ہانی کو، ان کی آزادی اور رہائی کے لیے کوفیوں کو تیار کیا، یہ 18,000، اور دارالامارہ کا محاصرہ کیا، اور اس محاصرے میں جو واقعات پیش آئے کہ صبح یہ محاصرہ شروع ہوا اور 18,000 تھے، اور ظہر کے وقت یہ 5,000 یا 6,000 رہ گئے، اور مغرب کے وقت 5 رہ گئے، مغرب کی نماز کے بعد صرف حضرت مسلم رہ گئے، باقی کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ عجیب نہیں لگتا آپ کو؟ یہ کوفہ کیا ہے، کوفی کیا ہیں، کہاں چلے گئے؟ یہ شہر ان کے قبضے میں تھا، 18,000 یہ ہیں، اور عبید اللہ کے اندر جتنی فورس تھی وہ ساری دارالامارہ کے اندر ہی تھی، باہر وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ یہ 18,000 اگر چاہتے تو دارالامارہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، عبید اللہ کی تکہ بوٹی کر دیتے، لیکن کوفی تھے، اور کوفی کسی لشکر کا حصہ بن جائے، امیر المومنین فرماتے ہیں وائے ہو اس کے اوپر، اس امیر کے اوپر جس کے لشکر کوفی ہیں۔ وہ جناب شیخ مفید ذکر فرماتے ہیں وکان خروج و مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ علیہما بالکوفہ یوم الثلاثاء للثمان مزینہ من ذی الحجہ سنہ 60۔ یہ منگل کے دن قیام ہوا، بروز منگل 8 ذی الحجہ کو حضرت مسلم نے 60 ہجری 8 ذی الحجہ حضرت مسلم نے کوفہ میں قیام کیا، دارالامارہ کا محاصرہ کیا۔ وَقَتْلُهُ يَوْمَ الْأَرْبَعَةِ لِتِسْعٍ خَلَوْنَ مِنْهُ يَوْمَ عرفہ، اور شہادت حضرت مسلم بدھ کے دن 9 ذی الحجہ کو ہوئی۔ وَكَانَ تَوَجُّهُ الحسین علیہ السلام من مکہ الی العراق فی یوم خروج مسلم بالکوفہ، 8 ذی الحجہ کو حضرت مسلم نے خروج کیا، قیام کیا، 8 ذی الحجہ کو امام علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کا عزم کیا۔ وَهُوَ یوم الترویہ، یہ یوم الترویہ ہے، بعد مقامہ بمکہ بقیت شعبان و شہر رمضان و شوالا و ذوالقعدہ۔ امام علیہ السلام شعبان 3 شعبان کے بعد بقیہ ماہ شعبان، ماہ رمضان، شوال اور ذی القعدہ و 8 لیال خلون من ذی الحجہ سنۃ 60، اور 8 دن گزرنے کے بعد ذی الحجہ کے یہ 4 مہینے امام علیہ السلام مکہ میں مقیم رہے۔ وَكَانَ قَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ مُدَّةُ مَقَامِهِ بِمَكَّةَ نَفَرٌ مِّنْ أَهْلِ الْحِجَازِ
ونفر من اہل البصرہ انضاف الی اہل بیتہ و موالیہ۔ ولما اراد الحسین علیہ السلام التوجہ الی العراق طاف بالبیت، امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا طواف کیا، وسعی بین الصفا والمروہ، سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان 8 ذی الحجہ کو، وأحل من احرامہ وجعلها عمرۃ، اور احرام حج کا عمرہ میں تبدیل کر دیا اور محل ہو گئے، احرام کھول دیا۔ لأنه لم يتمكن من تمام الحج، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ امام علیہ السلام نے حج کا احرام باندھا تھا عمرہ میں تبدیل کیا، یا شروع سے ہی عمرہ کا احرام باندھا تھا حج کا نہیں تھا، اور عمرہ کر کے امام علیہ السلام مکہ سے خارج ہو گئے۔ امام علیہ السلام چونکہ حج مکمل نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے خوف سے احرام تبدیل کر دیا۔ ان یقبض علیہ بمکہ فینفذ الی یزید ابن معاویہ، چونکہ یزید ابن معاویہ کے مقرر کردہ نفوذی سپاہی مکہ پہنچ چکے تھے امام علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے۔ فخرج علیہ السلام مبادراً بأہلہ وولدہ ومن انضم الیہ من شیعتہ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور اہل و عیال کے ساتھ، اور جو شیعوں میں سے ان کے ساتھ تھا۔ ولم یکن خبر مسلم قد بلغہ لخروجہ یوم خروجہ علی ما ذکرنا، امام علیہ السلام جب مکہ سے نکلے تو اس وقت دوسرے دن حضرت مسلم شہید ہو گئے، لیکن امام علیہ السلام کو ابھی یہ اطلاع نہیں ملے گی۔ فرویہ عن الفرزدق الشاعر انہ قال حججت بأمی فی سنۃ 60، روایت فرزدق سے ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ 60 ہجری میں حج کے لیے گیا۔ فبین انا اسوق بعیرہا حین دخلت الحرم اذ لقیت الحسین ابن علی علیہم السلام خارجا من مکہ معہ اسیافہ وتراسہ، فقلت لمن ھذا القطار فقال للحسین ابن علی۔ فرزدق کہتے ہیں میں نے امام کا کاروان دیکھا، پوچھا یہ کس کا کاروان ہے، بتایا گیا حسین ابن علی کا ہے، تو میں آگے بڑھ کر ان سے ملا۔ فأتیتہ فسلمت علیہ، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ وقلت اعطاک اللہ سؤلک وعملک فیما تحب بأبی انت وأمی یا ابن رسول اللہ ما اعجلک عن الحج، میں نے آگے بڑھ کر آداب بجا لائے، سلام کیا، دعا دی اور پوچھا کہ حج سے کیوں جلدی نکل آئے آپ؟ فقال لو لم اعجل لاخذت، اگر میں تعجیل نہ کرتا، جلدی نہ کرتا تو میں پکڑا جاتا۔ ثم قال علی من انت، فرزدق کہتے ہیں پھر امام نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے؟ قلت امرأ من العرب، اس روایت میں تھا رجل من عرب، یہاں امرأ من عرب، میں ایک عربی مرد ہوں۔ فلا واللہ ما فتشنی ان اکثر من ذالک، اللہ کی قسم امام نے اس سے زیادہ سوال میرے بارے میں نہیں کیا۔ ثم قال علی واخبرنی ان الناس خلفک، فقلت الخبیر سألت قلوب الناس معاک واسیافهم علیک والقضاء ينزل من السماء واللہ یفعل ما یشاء، لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف اور دل آپ کے ساتھ ہیں، اور ہوگا وہی جو اللہ کا امر ہوگا۔ فقال صدقت للہ الامر وکل یوم ربنا هو فی شان، ان نزل القضاء بما نحب فنحمد اللہ علی نعمائہ وهو المستعان علی اداء الشکر، وان حال القضاء دون الرجاء فلم یبعد من کان حق نیتہ والتقوی سیرتہ۔ امام نے فرمایا کہ اگر جو میں چاہتا ہوں اللہ نے وہی کر دیا تو میں حمد خدا بجا لوں گا اور شکر کے لیے اس سے مدد مانگوں گا، اور اگر ایسے نہ ہوا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا جس کی نیت صاف تھی اور جس کی سیرت تقوی ہے۔ فقلت له اجل بلغک اللہ ما تحب وکفاک ما تحذر، وسألته عن اشیاء من نذور ومناسک فاخبرنی وحرک راحلته وقال السلام علیک ثم افترقنا، امام علیہ السلام نے جواب دے کر، شرعی مسائل کا جواب دے کر گھوڑے کو ایڑ لگائی،
فرزدق کھڑے ہوئے تھے اور امام چل پڑے، والسلام کہہ کر امام نے خدا حافظ کر دیا۔ خوب یہاں پر عزیزان جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ واقعہ ذکر کیا کہ یہ مکہ کے باہر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اسی طرح تفصیل کے ساتھ اور سند کے ساتھ یہ مقتل جناب شیخ مفید ایک ایک ماجرا کر کے ذکر فرما رہے ہیں۔ وکان الحسین ابن علی علیہ السلام لما خرج من مکہ اعترضہ یحییٰ ابن سعید ابن العاص ومعہ جماعۃ ارسلہ عمرو بن سعید الیہ فقالوا انصرف الی این تذهب۔ یہاں یہ فرق ہے، باقی تواریخ میں ہے کہ یحییٰ ابن عمرو ابن سعید کا بھائی پہلے آیا تھا جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ امام علیہ السلام کو راضی کرنے منانے کے لیے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، واپس مکہ آ جائیں۔ شیخ مفید نے ذکر کیا کہ فرزدق کی ملاقات کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا۔ وامتنع الحسین واصحابہ منہم امتناعا قویا، ان لوگوں نے امام کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن امام نے مقابلہ کیا، امام کے ساتھیوں نے، اور سارا حتی اتی التنعیم فلقی عیرا قد اقبلت من الیمن فاستأجر من اہلها جمالا لرحلہ واصحابہ وقال لاصحابہ من احب ان ينطلق معنا الى العراق وفیناہ قراءہ واحسن صحبتہ ومن احب ان یفارقنا فی بعض الطریق اعطینا قراء علی قدر ما قطع۔ پھر اس کے بعد وہ ماجرا ذکر کرتے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام نے مصادرہ کیا اس کاروان کو منزل تنعیم میں۔ وَأَلْحَقَهُ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ بِابْنَيْهِ عون ابن محمد عون و محمد وَكَتَبَ عَلَى أَيْدِيهِمَا إِلَيْهِ كِتَابًا يَقُولُ فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ۔ پھر جناب عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ آئے اور اپنے دونوں بیٹے عون و محمد کو ساتھ لے کر انہیں امام کے حوالے کیا اس روایت کے مطابق۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام کو خط لکھا مدینہ سے کہ میں یہ دو بیٹے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اور میں خود بھی بہت جلدی امان نامہ لے کر آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، مکہ کے حاکم سے امان نامہ لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور دیا بھی ان کو، اور امام نے وہ امان نامہ ٹھکرا دیا اور انہیں بتا دیا کہ میں ہر صورت میں جاؤں گا، اور یہ وہاں سے واپس آ گئے۔ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ، اس روایت میں شیخ مفید ذکر فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن جعفر اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ آئے، جناب عون و جناب محمد کے ساتھ، اور ان دونوں کو امام کے حوالے کیا، تو ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آپ سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ لما انصرفت حین تنظر فی کتابی فإنی مشفق علیک من الوجہ الذی توجہت لہ ان یکون فیہ ہلاکک و استحصال اہل بیتک۔ امام نے فرمایا کہ میری یہ کتاب میرا خط ضرور پڑھیں۔ عبداللہ ابن جعفر نے عرض کیا کہ میرا یہ خط ضرور پڑھیں اور منصرف ہو جائیں اپنے ارادے سے۔ پھر نصیحت کی اور فرمایا کہ جلدی نہ کریں، فلا تعجل بالمسیر فإنی فی آثر کتابی، میں دوبارہ امان نامہ لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اور امام علیہ السلام نے وہ جواب دے دیا اور انہیں انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہیں یہ فرمایا جناب عبداللہ ابن جعفر کو کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وامرنی بما انا معزن لہ فقال لی فما تلک الرؤیا، میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ توجہ فرمائیں کہ امام علیہ السلام بنو امیہ کے نقشے کو سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے مکہ میں کرنا کیا ہے۔ کئی جگہ پر فرمایا کہ وہ مجھے گرفتار کر لیں گے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں کوفہ جا رہا ہوں، اور خصوصاً جب اپنے قریبی ہمدرد جو بھائی تھے یا رشتہ دار تھے، یا جیسے عبداللہ ابن جعفر ہیں، ان کے ساتھ بہت قریبی رشتہ تھا، امام علیہ السلام کا بڑا قریبی تعلق بھی تھا۔ جوانی اور بچپن میں جناب عبداللہ ابن جعفر اور امام حسین علیہ السلام کی اتنی گہری دوستی تھی، جدا نہیں ہوتے تھے ایک دوسرے سے، ہر جگہ اکٹھے ہوتے تھے۔
اور امام حسن علیہ السلام بھی، اور کئی کاموں میں، خیرات کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مقابلہ بھی کرتے تھے۔ مثلا صدقہ دینا ہے تو عبداللہ ابن جعفر یہ کہتے تھے کہ آپ دونوں بھائی پہلے دے دو پھر میں دوں گا، یعنی ان کے یہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ میں برتری اپنی قائم رکھوں کہ جو امام حسن دیتے ہیں، جو امام حسین دیتے ہیں، ان سے دگنی رقم میں دیا کروں صدقہ کے طور پر۔ اور معروف تھے بہت سخی، حتیٰ اپنے پاس جب مال ختم ہو گیا، اور کئی دفعہ بالکل ختم ہو گیا مال ان کا، صفر ہو گئے، مانگ کر، بلکہ بعض اوقات حکومت سے، بنی امیہ کے حکمرانوں سے پیسہ لے کر بانٹتے تھے لوگوں کے اندر، تاکہ اپنی یہ جو شہرت و صیت ہے سخاوت والی یہ قائم رکھیں۔ ولما بلغ عبید اللہ ابن زیاد اقبال الحسین علیہ السلام من مکہ الی الکوفہ بعث الحسین ابن نمیر صاحب شرطۃ حتی نزل القادسیہ۔ یہاں پر امام علیہ السلام کو پہلے سے اطلاع مل گئی کہ عبید اللہ نے، جب اسے پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف آ رہے ہیں اور کوفہ پر اس نے قبضہ کر لیا اور مسلم ابن عقیل کو شہید کر کے اس 18,000 سپاہ کو سرکوب کر لیا، دبا لیا، تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے راستے میں ناکہ لگوایا عبید اللہ نے۔ حسین ابن نمیر جو بہت بڑا دہشت گرد، بہت سفاک ترین انسان تھا، جس نے کعبہ پہ پتھروں سے حملہ کر کے کعبہ کو گرایا تھا، یہ وہی ہے جرنیل بنو امیہ کا، انتہائی درندہ صفت انسان۔ اس کو لشکر دے کر امام حسین علیہ السلام کے راستے میں، یہ ان کی پولیس کا سربراہ تھا، آئی جی تھا ان کا، اس کی سربراہی میں اس نے امام حسین علیہ السلام کے راستے میں ناکہ لگوایا۔ وَنَظَمَ الْخَيْلَ بَيْنَ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى خُفَّانَ وَمَن بَيْنَ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى قُطْقُطَانَہ۔ قادسیہ سے خفان تک اور قادسیہ سے قطقطانہ، یہ جگہوں کے نام ہیں، ان کے درمیان اس نے اپنے فوجی اور پولیس کھڑی کر دیے چھپ کے، تاکہ امام، جب کوفہ کا راستہ تھا انہیں پتہ تھا یہیں سے آنا ہے امام نے، جب یہاں پر آئیں تو چھپ کے امام پر حملہ کر کے، بلکہ حسین ابن نمیر نے کہا تھا کہ میں وہیں پہ قتل کر دوں گا، عبید اللہ نے تاکید کی کہ نہیں، زندہ پکڑ کے لانا ہے، مجھے زندہ چاہیے۔ وقال الناس هذا الحسین يريد العراق ولما بلغ الحسین علیہ السلام الحاجر من بطن الرمہ بعث قیس بن مسہر السیداوی ويقال بل بعث اخاہ عن الرضاعۃ عبد اللہ ابن یقطر الى اہل الکوفہ ولم یکن علیہ السلام علم بخبر مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ۔ اور ایسے میں امام علیہ السلام کو ابھی تک حضرت مسلم کی خبر نہیں ملی تھی، اور امام نے دوسرا سفیر اپنا قیس ابن مسہر سیداوی، بلکہ ان کے ساتھ اپنے رضائی بھائی عبداللہ ابن یقطر، ان دونوں کو روانہ کیا، اور یہ جب کوفہ پہنچے تو ان کو بھی پکڑ لیا گیا اور ان کو بہت بے دردی کے ساتھ دونوں کو شہید کر دیا گیا، قیس ابن مسہر سیداوی کو بھی۔ لیکن جو خط امام نے ان کو دیا تھا، قیس نے وہ خط وہ چبا لیا اور ان کو نہیں ملنے دیا، اور وہ خط اب شروع ہوتا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے قیس ابن مسہر سیداوی کے ہاتھ لکھ کر بھیجا تھا۔ یہ خط بعد میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، تاکہ آپ کو امام کی زبان سے امام کا سفر معلوم ہو جائے، اور امام کے ہمراہ کاروان امام حسین میں آپ کربلا تک پہنچیں، لیکن کربلا پہنچ کر رسم ادا نہ کریں جس طرح، اور کوفیوں کی طرح بھی نہیں کہ جذبات دکھا کے پھر جب وقت آئے تو رویہ بدل جائے، بلکہ جیسا عرض کیا تھا اس محرم کو تجدید کریں، اپنی ہر چیز میں تجدید کریں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کریں، اور وہ کام عہد کر لیں کرنا جو امام حسین علیہ السلام نے کیے، انکار کریں اپنے زمانے کے یزید کا، بیعت کا، اور پھر جتنا مال ناحق دین کا لوگوں نے قبضے میں کیا ہوا ہے اس کو مصادرہ کریں، کم از کم مصادرہ نہیں کر سکتے اس موضوع مصادرہ کو بتائیں تو صحیح لوگوں کو
امام حسین علیہ السلام اگر پاکستان میں آج ہوتے اور امام کو علم ہوتا کہ کتنا مال امامت کا، امام کا مال، سہم امام، خمس امام کہاں کہاں ہے، تو پہلا قدم یہی کرواتے، آپ کو ماتم بعد میں کرواتے، مصادرہ پہلے کرواتے۔ یہ اگر کریں تو آپ نے کربلا میں شمولیت اختیار کر لی ہے، کربلا کے کاروان کا حصہ بن گئے ہیں آپ، اور کربلا کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اب شاعروں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، شعر بھی کہے، لیکن جو امام چاہتے تھے وہ کام نہیں کیا۔ وہ کام امام کا آپ سے توقع ہے، اور اگر آج بھی وہ کام انجام پا جائے تو یقین جان لیں کہ آپ کا تو اعتقاد ہے نا کہ امام شہید ہونے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ شہید اسی وجہ سے ہیں کہ ناظر ہیں ہمارے اعمال پر، ہمارے کاموں کے اوپر اور ہماری حرکات و سکنات کے اوپر، اور گواہی دیں گے۔ تو اگر حسین شہید ہیں، وہ شاہد ہیں، تو پھر اپنے شاہد امام کے سامنے اس طرح سے کریں کہ امام آپ کو وہی دعا دیں جو شب عاشور اپنے انصار کو دعا دی تھی، اور تصدیق کر لیں اور مہر لگا دیں کہ اے مولا، ابھی تک اگر ہم دوسروں کے بتائے ہوئے راستے پر تھے، آج سے ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عہد کرتے ہیں، تجدید کرتے ہیں اس یکم محرم 1444 کو کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاریں گے، امام حسین کے نقش قدم پر چلیں گے، امام حسین کے کاروان میں اپنی زندگی کو آخر تک پہنچائیں گے۔ جب تک زندہ ہیں حسین کے ساتھ زندہ ہیں، اور جب مریں گے تو حسین کے ساتھ مریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں امام حسین کے ساتھ معشور فرمائے، موت آپ کی امام حسین کے ساتھ معشور فرمائے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائے۔ اللہم انی اسألک بحق اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق امام حسین علیہ السلام، بحق شہدائے کربلا، بحق رسول اللہ، بحق فاطمہ الزہرا، بحق عطرت طاہرہ، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ برسات کے بارشوں میں ملک بھر میں، سیلابی ریلوں میں متعدد مومنین مسلمین پاکستانیوں کے گھر ویران ہوئے ہیں۔ خدا بندہ جو ان سیلابوں کی نظر ہوئے، جان بحق ہوئے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کے خاندانوں کو صبر و استقامت عطا فرما۔ جن کا مالی نقصان ہوا ہے، حکومت کو، مومنین کو، مسلمین کو توفیق عطا فرما، ان خسارت دیدہ مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ملک کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے، ملک پاکستان تباہ ہو رہا ہے، ملک پاکستان کے ساتھ جنایت ہو رہی ہے، پروردگارہ اس مملکت کو ان خیانت کاروں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کو ان جنایت کاروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اس ملک کے اندر پروردگارہ نظام الہی، نظام امامت کے قیام کے لیے اسباب مہیا فرما، اس امت کو بیداری و شعور عطا فرما، ان کے اندر وحدت و الفت قائم فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔